السلام علیکم ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب؟ اچھا جی، آج جو ہم ناول ریڈ کرنے لگے ٹیچر اسٹوڈنٹ بیس ہے، چائلڈہڈ نکاح بیس ہے اور اس کے علاوہ کزن میرج بھی ہے۔ اچھا جی، ناول کا نیم ہے وحشت عشق اور اس کی رائٹر ہے مریم دستگیر۔ ہیمی، یار اٹھ جا، ہیر غصے سے بولی۔ یار ہیر، سونے دینا پلیز۔ ہیمی، تیرا پیپر ہے صبح، تجھے کوئی فکر ہے کہ نہیں؟ کیا پیپر؟ میرا پیپر؟ او مائی گاڈ، مجھے تو یاد ہی نہیں تھا۔ ہما جلدی سے اٹھ کر بیٹھتے ہوئے بولی۔ پر ہیر یار، پیپر تو تیرا بھی ہے نا، ہما جمائی روکتے ہوئے بولی۔ میرا پیپر ہے؟ میں تیری طرح سو تو نہیں رہی۔ اچھا کوئی بات نہیں، یہ پیپر تو ہر 2 ماہ بعد ہوتے ہیں۔ اب ان 2 ٹکے کے پیپرز کے لیے میں اپنی نیند برباد نہیں کر سکتی۔ ہما دوبارہ لیٹتے ہوئے بولی۔ واٹ، تو پاگل ہے کیا؟ ہیر چیخ کر بولی۔ نہیں، میں پاگل نہیں ہوں، میرا دماغ خراب ہے، ہما آنکھیں پٹ پٹاتے ہوئے بولی۔ تیرا کچھ نہیں ہو سکتا، ہیر افسوس سے سر ہلاتے ہوئے بولی۔ جبکہ دوسری ہما ایک بار پھر سے بستر اوڑھ چکی تھی۔ ہیر اور ہما دونوں بی اے 3rd سیمسٹر کی اسٹوڈنٹ تھی۔ ہیر خاموش طبع لڑکی تھی، جبکہ دوسری طرف ہما انتہا کی سرپھری لڑکی تھی، ہر کام اور لڑائی میں پیش۔ ملک ہاؤس میں 2 فیملیاں آباد تھیں۔ ملک صاحب کے 2 بیٹے احمد ملک اور عمر ملک اور ایک بیٹی وجیہہ ملک تھے۔ احمد ملک کا ایک بیٹا وجاہت ملک، عمر ملک کا ایک بیٹا نعمان ملک اور ایک بیٹی نعمانہ ملک، جبکہ وجیہہ ملک کی ایک بیٹی ہیر ملک تھی۔ ہیر 7 سال کی تھی جب وجیہہ اور ان کے شوہر ایک حادثے میں چل بسے، لیکن جاتے جاتے ہیر ملک کو وجاہت ملک کا ساتھ تھما گئی۔ ہیر، ہما نے آواز دی۔ یار تو اپنے گھر کیوں نہیں جاتی؟ تو کبھی کسی ویکینڈ پر اپنے گھر نہیں گئی؟ جبکہ ہما کی بات پر ہیر کے چہرے پر سایہ لہرایا۔ میرا خیال ہے تو میری بجائے پیپرز پر دھیان دے، تیرے لیے زیادہ بہتر ہے۔ ہیر خود کو سنبھالتے ہوئے بولی۔ یار افسوس ہوتا ہے مجھے اپنی چوائس پر کہ میں نے تجھے اپنی دوست بنایا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ میری چوائس اتنی خراب بھی ہو سکتی ہے، ہما منہ بنا کر بولی، جبکہ ہیر کان لپیٹے اپنی کتابوں میں مصروف ہو چکی تھی۔ تو مجبوراً ہما کو مرتے کیا نہ کرتے کے مصداق پڑھنا ہی پڑا۔ پیپر بخیر و عافیت انجام پا چکے تھے۔ نئے سیمسٹر کا آغاز تھا، ہر بچہ نئے سیمسٹر کے لیے پرجوش تھا، جس میں ہما کا جوش تو دیدنی تھا، جبکہ ہیر کے لیے تو کوئی چیز معنی نہیں رکھتی تھی۔ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں، بس جو ہو رہا ہے ہونے دو۔ ہیر، ہما نے آواز دی۔ ہاں، ہیر اپنا اسکارف سیٹ کرتے ہوئے بولی۔ آج اس سیمسٹر کا فرسٹ ڈے ہے، تو کچھ نیا ہونا چاہیے۔ جیسے کہ؟ ہیر اب مکمل ہما کی طرف گھوم کر بولی۔ جیسے کہ نیو اسٹوڈنٹس آ رہے ہیں۔ دیکھ ہما، میں تجھے بتا رہی ہوں، میں کسی کام میں تیرا ساتھ نہیں دے رہی، ہیر ہما کو وارننگ دیتے ہوئے بولی۔ یار تو اتنی ڈرپوک کیوں ہے؟ ہما بولی۔ تو جو مرضی بول، آج میں تیری باتوں میں نہیں آنے والی، ہیر نے صاف جواب دیا۔ ہیر اور ہما یونی داخل ہوئی تو ہر بچہ پرجوش نظر آ رہا تھا، لیکن دوسری طرف کچھ بچے ڈرے ڈرے بھی نظر آ رہے تھے۔ ایکسکیوز می میم، ایک لڑکا ہیر سے مخاطب ہوا۔ یس، ہیر پیچھے مڑ کر بولی۔ کیا آپ مجھے ایڈمن کا آفس بتا سکتی ہیں؟ جی کیوں نہیں، ہیر کے بولنے سے پہلے ہما نے جواب دیا، اور پھر ہما نے اس اجنبی کو ایڈمن کے آفس کا رستہ سمجھایا۔ یار تو نے غلط رستہ کیوں بتایا؟ ہیر نے پوچھا۔ تو کیا صحیح بتا دیتی؟ بکرا خود چل کر آیا تھا، ایسے تو میں جانے نہیں دے سکتی تھی۔ وجہ سارا گھوم کے پھر اسی جگہ موجود تھا جہاں سے اس لڑکی نے اس کو ایڈریس سمجھایا تھا۔ ارے کیا ہوا، آفس نہیں ملا آپ کو؟ ہما پاس آ کر بولی۔ نہیں سوری، ایکچولی میں نے لیفٹ سائڈ بول دیا تھا، لیکن جانا رائٹ سائڈ پر تھا۔ تھینکس، جا میرا بچہ جا، ہما ہنستے ہوئے بولی، کیونکہ وہ ایک بار پھر سے اس شخص کو بیوقوف بنا چکی تھی۔ ہما تو اچھا نہیں کر رہی، واٹ ایور۔ اور وہ ہیر کو کھینچتی ہوئی کلاس کی جانب چل دی۔ سنا ہے فائنانس کے نیو سر آئے ہیں، ہما ہیر کے کان میں گھستے ہوئے بولی۔ تو نے سنا ہے تو صحیح سنا ہوگا، میری BBC نیوز، ہیر مسکرا کر بولی۔ ہیر کی بات پر ہما شرمندہ ہونے کی بجائے ایک ادا سے مسکرا دی، اور اسی وقت کلاس میں داخل ہوئے، جبکہ نیو سر کو دیکھ کر ہما اور ہیر دونوں کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگی۔ اوکے گائز، ایز یو نو آئی ایم یور نیو فائنانس ٹیچر، مائی نیم از وجاہت ملک، اینڈ ناؤ اٹس یور ٹرن۔ تو مس، آپ سے سٹارٹ کرتے ہیں، وجاہت ہما کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا۔ ہما جو بت بنے سر کو دیکھ رہی تھی جگہ سے کھڑی ہوئی۔ ہما بری پھنسی تو، سر سے پنگا لے لیا، ہما نے دل ہی دل میں سوچا، اور انٹرویو کروانے لگی۔ ہما کے بعد ہیر نے اپنا انٹروڈکشن کرایا۔ ہیر کے نام پر وجاہت ٹھٹکا،
لیکن پھر سوچا ہیر کسی اور کا بھی نام ہو سکتا ہے، اور پھر باری باری سب نے اپنا تعارف کرایا۔ اوکے کلاس، ہم کل سے اپنی کلاس کنٹینیو کریں گے۔ اچھا ہوا تیرے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے، ہیر بولی۔ بس کر دے، تیرے جیسی دوست کے ہوتے ہوئے مجھے دشمن کی کیا ضرورت ہے؟ 10 بار یہی بات بول چکی ہے، ہما تب کر بولی۔ میں تو اس بات پر حیران ہوں کہ سر نے کچھ کہا کیوں نہیں، لگتا ہے میری خوبصورتی کے قائل ہو گئے ہیں۔ ہما ایک ادا سے بالوں کو پیچھے کرتے ہوئے بولی۔ یہ منہ اور مسور کی دال، ہیر چڑ کر بولی۔ تم تو جلتی رہنا میری بیوٹی سے، ہما چٹک کر بولی۔ ہاں حسن گر رہا ہے، وہ دیکھ نیچے پڑا ہے، ہیر نے تب کر جواب دیا، جبکہ ہما کے تو مانو سر پر لگی اور تلووں پر بجھی۔ وہ پیر پٹکتی ہوئی وہاں سے اٹھ کر چلی گئی۔ نمانا صوفے پر بیٹھی ٹی وی دیکھنے میں مصروف تھی کہ اس کی نظر اندر آتے وجاہت پر پڑی۔ ہائے وجاہت، نمانا وجاہت کو دیکھ کر بولی۔ السلام علیکم۔ وجاہت نے نمانا کو شرمندہ کرنا چاہا، لیکن نمانا نے شرمندہ ہونا کہاں سیکھا تھا۔ کیسے ہو؟ نمانا مسکرا کر بولی۔ نمانا ویسے تمہارا نہیں خیال کہ میں تم سے 3 سال بڑا ہوں؟ تو تمہیں مجھے بھائی بولنا چاہیے، وجاہت نے مسکرا کر چوٹ کی، پر مقابل بھی نمانا تھی۔ نہیں، ایسے خیال میں لاتی ہی نہیں، اور ویسے بھی خوبصورت لڑکوں کو میں بھائی نہیں بناتی۔ تم بھی کسی خوبصورت لڑکی کو میرا خیال ہے بہن نہیں بنانا چاہو گے، نمانا ایک ادا سے بولی۔ ہاں بات تو ٹھیک ہے، کوئی بیوقوف ہی ہے جو کسی خوبصورت لڑکی کو بہن بنائے گا، پر شرط یہ ہے کہ کوئی خوبصورت لڑکی نظر تو آئے۔ وجاہت نے مسکراتے ہوئے ایک اور چوٹ کی۔ نمانا وجاہت کی بات پر تل ملا کر رہ گئی۔ ہیر یار، وارڈن بتا رہی تھی کہ اب ہمارے روم میں ایک اور لڑکی رہے گی، ہما منہ بنا کر بولی۔ ہاں تو ہر روم میں 3 لڑکیاں رہتی ہیں، اور کوئی لڑکی نہیں تھی، اسی لیے ہم دونوں رہ رہی ہیں۔ اگر کوئی آئے گی تو یقیناً اب ہمارے ساتھ ہی رہے گی، ہیر مسکرا کر بولی۔ تجھے تو کچھ بتانا ہی فضول ہے، ہما منہ بنا کر بولی۔ دیکھا، اس لڑکی کا میں ایسے جینا حرام کروں گی خود ہی بھاگ جائے گی، دیکھنا کوئی ٹکر کی نہ مل جائے اور وہ تجھے ہی بھاگنے پر مجبور نہ کر دے، ہیر مسکرا کر بولی۔ نہیں تو آج مجھے بتا ہی دے، تو میری دشمن ہے یا دوست، ہما تل ملا کر بولی۔ حق جو تجھے بہتر لگے وہ سمجھ لے، ہیر کندھے اچکا کر بولی۔ یہ کون ہے؟ ہما ٹاول سے بال سکھاتے ہوئے بولی۔ ہماری نیو روم میٹ عروج فاطمہ، ہیر مسکرا کر بولی۔ اور عروج یہ میری فرینڈ ہما اکبر، دکھنے میں عروج کم زوال زیادہ ہے، ہما نے پہلا وار کیا۔ دیکھنا کہیں آپ پر ہی نہ آ جائے، مقابل نے بھی وار کیا، جبکہ ہما کے ہاتھوں سے ٹاول گرتا گرتا بچا اور ہیر کو کھانسی کا دورہ پڑا۔ لگتا ہے میری دعا قبول ہو گئی اور ہما کی ٹکر کا بھی آ گیا کوئی، ہیر کے کھانسنے پر ہما نے ہیر کو گھورا۔ یہ تمہارا بیڈ اور کوشش کرنا ہم سے دور رہنا، ہما چٹک کر بولی۔ ہاں کوشش کروں گی، مجھے ویسے بھی آپ کرونا کے مریض لگ رہی ہیں، عروج نے مسکراتے ہوئے ایک اور وار کیا۔ عروج کی بات پر تو مانو ہما کو آگ ہی لگ گئی۔ میں صرف مریض ہی لگ رہی ہوں اور مجھے تو تم ہی کرونا وائرس لگ رہی ہو، ہما نے بھی مسکراتے ہوئے اگلا وار کیا، جبکہ ہیر کان لپیٹ کر اپنے بستر میں گھس چکی تھی۔ ہیر، ہما اور عروج کلاس میں اکٹھی بیٹھی تھی، ہیر کی عروج سے بھی دوستی ہو چکی تھی، اسی لیے آج وہ بھی ساتھ ساتھ تھی، اور یہ بات ہما کو غصہ دلانے کو کافی تھی۔ کچھ دیر میں وجاہت کلاس میں داخل ہوا تو سب سیدھے ہو کر بیٹھ گئے۔ اوکے کلاس، تو کلاس سٹارٹ کرنے سے پہلے ایک ایکٹیویٹی ہو جائے۔ یس سر، ساری کلاس بولی۔ اوکے تو سب ایک بائی ایک اپنی ایک اسٹرینتھ بتائیں۔ مس ہیر، آپ سے سٹارٹ کرتے ہیں، تو مس ہیر آپ اپنی ایک خوبی بتائیں۔ آئی ایم اے گڈ پریٹینڈر، ہور مسکرا کر بولی۔ ہیر کی بات پر وجاہت نے آئی بروز کہی۔ چلے دیکھیں گے۔ مس ڈونٹ مائنڈ، آپ کا نام کچھ عجیب نہیں، اولڈ فیشن؟ کیونکہ سر ہیر کے گھر والے اولڈ فیشن ہیں، نام بھی انہوں نے رکھا ہے۔ اس وقت ہیر چھوٹی تھی، ورنہ اپنا نام خود رکھ لیتی، ہیر کی بجائے عروج نے جواب دیا۔ عروج کی بات پر ساری کلاس میں کہکے گونجے۔ اوکے نیکسٹ مس آپ، وجاہت عروج کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا۔ سر میں عروج، کھڑے ہوتے ہوئے وہ بولی۔ جی مس آپ۔ مس میں نے آپ کو اسمائل کرنے کا نہیں بولا، کچھ دیر بعد وجاہت بولا۔ مس آپ بتائیں، وجاہت ہما کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا۔ ویسے آپ تو لوگوں کو بیوقوف ہی بناتی ہوں گی، وجاہت سر نے ہما پر چوٹ کی۔ وجاہت کی بات پر ہما نے شرمندہ ہونے کی بجائے اپنے دانتوں کی نمائش کی۔ مس آپ اپنی کوئی خوبی بتائیں۔ سر اب میں کیا اپنی تعریف خود کروں، یہ تو اپنے منہ میاں مٹھو بننے والی بات ہوئی، ویسے ہیں تو مجھ میں خوبیاں ہی خوبیاں، وقت کے ساتھ ساتھ آپ بھی قائل ہو جائیں گے، دیکھنا کہیں قائل کے ساتھ ساتھ گھائل بھی نہ ہو جائیں۔ عروج کی زبان پر ایک بار پھر سے کھجلی ہوئی، ایک بار پھر سے ساری کلاس میں دبی دبی ہنسی گونجی۔ ایکسکیوز می مس، کیا ہم یہاں بیٹھ سکتے ہیں؟
احمد اور شہریار ہیر لوگوں کے پاس بیٹھتے ہوئے بولے۔ پر آپ لوگ تو بیٹھ چکے ہیں، ہما تڑک کر بولی۔ مس، آپ کیا صبح کریلوں کا جوس پی کر آتی ہیں؟ شیری شرمندہ ہوتے ہوئے بولا۔ نہیں خون، ہما ایک بار پھر سے تڑک کر بولی۔ مس، آپ کی سہیلیاں تو بہت باتونی ہیں پر آپ کو کبھی بولتے نہیں دیکھا۔ شیری ہیر سے مخاطب ہوتے ہوئے بولا۔ جی میری بس باری نہیں آتی۔ ہیر کی بات پر جہاں شیری اور احمد کا کہکا گونجا وہیں ہما اور عروج نے ہیر کو گھوڑی سے نوازا۔ آج جمعہ تو سب اپنے اپنے گھر جا رہے تھے۔ ہیر کو بھی چاروں ناچار گھر جانا پڑا۔ پچھلے 1 ماہ سے وہ گھر نہیں گئی تھی۔ جہاں باقی سب کی یاد آ رہی تھی وہیں سمرا مامی اور نمانہ کا رویہ اس کو گھر جانے سے روکتا تھا۔ ہمیشہ وہ ہیر کی انسلٹ کرتی ہی آئی تھی۔ ہیر تجھے کون لینے آ رہا ہے؟ ہما تیار ہوتے ہوئے بولی۔ پتہ نہیں، ڈرائیور ہی لینے آئے گا شاید۔ ہم صحیح۔ کچھ دیر میں ہیر کا بلاوا آیا اور ہیر ہما اور عروج سے مل کر چل دی۔ ہیر ملک صاحب اور بی جان سے مل کر اپنے کمرے میں چلی آئی۔ ہیر، سمیرہ بی بی وجاہت کی ماں ہیر کے کمرے میں آئی۔ جی مامی۔ میری بچی آ گئی اور مجھ سے ملے بنا ہی کمرے میں چلی آئی۔ مامی آپ نظر نہیں آئی اور مجھے یقین تھا آپ خود ہی چلی آئیں گی۔ ہیر اپنی مامی کے گلے لگتے ہوئے بولی۔ چلو فریش ہو کر نیچے آ جاؤ، میں کھانا لگاتی ہوں۔ جی مامی۔ ہیر چینج کر کے نیچے آئی۔ سب لاؤنج میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ہیر بھی سلام کر کے بیٹھ گئی۔ کچھ دیر میں وجاہت بھی لاؤنج میں داخل ہوا اور نئے چہرے کو دیکھ کر ٹھٹکا۔ ہیر ملک۔ اب اس نام پر وجاہت کو اپنا ٹھٹکنا یاد آیا جبکہ ہیر بت بنی بیٹھی تھی۔ ہائے وجاہت، ادھر آؤ۔ وجاہت کو دیکھ کر نمانہ بولی۔ شکریہ۔ وجاہت بی جان کے ساتھ بیٹھ گیا۔ وجاہت کے یوں اگنور کرنے پر نمانہ تل ملا کر رہ گئی جبکہ بی جان کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ ہیر بچے۔ جی مامی۔ یہ لو چائے۔ پر مامی میں تو چائے نہیں پیتی۔ ہیر منہ پسوڑ کر بولی۔ تو آپ کو کس نے کہا ہے کہ یہ آپ کے لیے ہے؟ پھر ہیر چائے کا کپ پکڑتے ہوئے بولی۔ پھر یہ کہ وجاہت کو دے آؤ۔ میں نو مامی، کبھی بھی نہیں۔ کیوں نہیں جاؤ گی؟ سمیرہ بیگم ہیر کی طرف مڑتے ہوئے بولی۔ وہ کیا؟ کچھ نہیں لائے، میں چائے دے آتی ہوں۔ ہیر چائے پکڑتے ہوئے بولی۔ شاباش، لے جاؤ۔ اوکے مامی۔ اللہ جی آپ بچا لو اس ٹرے کولا سے۔ اگر ابھی کچھ غلط ہو گیا تو کلاس میں بدلہ لیں گے۔ ہیر چائے پکڑ کر سوچتے ہوئے بولی۔ کیا ہوا ہیر، ادھر کیوں کھڑی ہو؟ نمانہ ہیر کو کھڑے دیکھ کر بولی۔ آپ ہی، یہ مومانی نے وجاہت کے لیے چائے دی ہے۔ لاؤ میں دے آؤں، نمانہ بولی۔ یہ لے آپ ہی، تھینک یو سو مچ۔ ہیر نمانہ کو چائے پکڑاتے ہوئے بولی۔ شکر ہے بچ گئی ورنہ برا پھنسنا تھا تو نے ہیر۔ ہیر اپنے کمرے کی جانب جاتے ہوئے بولی۔ شکر ہے تو آئی، تمہارا ویٹ کر کر کے میں بوڑھی ہو گئی تھی۔ ہما ہیر کے گلے لگتے ہوئے بولی۔ ہما کے بعد ہیر عروج سے ملی۔ کیسی ہو عروج؟ ہیر عروج سے مخاطب ہوئی۔ بہت پیاری، عروج اترا کر بولی۔ خوش فہمی اچھی چیز ہے پر اتنی بھی نہیں، ہما تڑک کر بولی۔ تم میری بیوٹی سے جیلس ہو رہی ہو؟ عروج اپنے کندھے تک آتے بالوں کو جھٹکتے ہوئے بولی۔ ہوں جیلس بھی؟ اب تم سے ہی ہونا باقی رہ گیا تو دنیا ختم ہو گئی۔ پلیز اب یہ تم لوگ لڑنا بند کرو، عروج کے بولنے سے پہلے ہی ہیر بولی۔ ہیر کی بات سن کر وہ دونوں خاموش ہو گئی۔ فرسٹ کلاس ایک کامرس کی تھی، تینوں کلاس میں موجود تھی۔ یار میرا آج کلاس لینے کو دل نہیں چاہ رہا، ہما بولی۔ تیرا کبھی چاہا بھی ہے؟ ہیر بولی۔ چپ کر کے کلاس میں بیٹھو، میں کہیں نہیں جا رہی۔ ہیر نے ہری جھنڈی دکھائی۔ ہما نے مدد طلب نظروں سے عروج کی طرف دیکھا۔ چل تیرے لیے ایک کلاس قربان کی، اور جب ہم نہیں کلاس لیں گے تو ہیر بھی نہیں لے گی؟ عروج بیگ اٹھاتے ہوئے بولی۔ نہیں، مجھے تو تم لوگ معاف رکھو، چپ کر کے چلو اس سے پہلے کہ سر آ جائے۔ عروج ہیر کو بازو سے پکڑتے ہوئے بولی۔ اب تینوں یونی کے لان میں موجود تھی۔ یار تم لوگوں نے کلاس نہیں لینی تھی تو اتنی صبح صبح یونی آنے کی کیا ضرورت تھی؟ ہیلو گرلز، احمد اور شیری تینوں کو دیکھ کر ان کی طرف آتے ہوئے وہ بولی۔ فرسٹ کلاس تھی تو تم لوگ ادھر کیا کر رہی ہو؟ شیری نے پوچھا۔ کنچے کھیل رہے ہیں، کھیلو گے؟ عروج بولی۔ آپ کے ساتھ کنچے تو کیا ہم کچھ بھی کھیل سکتے ہیں، کھیلنے کو تیار ہیں، احمد ایک جذب سے بولا۔ یہ کون ہے؟ ہما ان کے ساتھ کھڑے ایک لڑکے کو دیکھ کر بولی۔ یہ ہمارا دوست باسط، اور باسط ہی ہماری فرینڈز مس ہیر اور یہ ہما اینڈ مس عروج فاطمہ، جو کہیں نہ کہیں کسی زوال کا شکار ہے۔ شیری احمد کی طرف آنکھ دبا کر بولا۔ یہ کسی اور ڈپارٹمنٹ سے ہیں؟ ہما نے ایک اور سوال کیا، اس کی جاسوسی فطرت جو جاگ اٹھی تھی۔ حیرت ہے تجھے نہیں پتا ان کا، جس کو ساری یونیورسٹی کا پتا ہوتا ہے؟ ہیر نے ہما پر چونٹ کی۔ میری چھوڑ، آج کل تو تجھے بھی پڑ لگ گئے ہیں، ہما نے تل ملا کر جواب دیا۔ خیر چھوڑو یار، اگر کلاس مس کی ہے تو چلو کچھ کھا پی آئیں، عروج بولی۔ عروج کی بات پر سب نے اتفاق کرتے ہوئے وہ اٹھ کھڑے ہوئے۔
یار تم لوگ چلو، مجھے ایک کتاب ایشو کروانی ہے، میں وہ کروا کر آتی ہوں، ہیر رکتے ہوئے بولی۔ اوکے جلدی آنا۔ میں بھی آپ کے ساتھ آؤں گی، شیری ہیر سے مخاطب ہوا۔ ایک کتاب اٹھانی ہے، وہ ہیر خود اٹھا لے گی، ہیر کی بجائے عروج نے جواب دیا۔ عروج کی بات پر شیری شرمندہ ہو گیا۔ ہیر کتاب لے کر نکل رہی تھی کہ اپنے نام کی پکار سن کر رک گئی۔ تم ادھر کیا کر رہی ہو؟ وجاہت ہیر کے سامنے آ کر بولا۔ وہ میں بک لینے آئی تھی لائبریری سے۔ تمہاری تو کلاس ہے نا؟ وجاہت نے ایک اور سوال کیا۔ وجاہت کے سوال پر ہیر گڑبڑا گئی۔ وہ کیا؟ وہ میری فرینڈس کلاس نہیں لے رہی تو انہوں نے مجھے بھی جانے نہیں دیا۔ واو ونڈرفل! کیا بہانہ ہے مس ہیر، آپ یہاں پڑھنے آتی ہیں نہ کہ اپنی سہیلیوں کو خوش کرنے۔ میں آپ کی پابند نہیں ہوں، آپ میرے لیکچرار ہیں، میں آپ کی عزت کرتی ہوں، پر اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ میں اپنے ہر افعال کے لیے آپ کے سامنے میں جواب دہ ہوں۔ ہیر یہ کہہ کر جانے لگی کہ وجاہت ہیر کی کلائی پکڑتے ہوئے ہیر کے سامنے آیا۔ مسز وجاہت ملک، شاید آپ بھول رہی ہیں کہ آپ اپنے ہر افعال پر میرے سامنے جواب دہ ہیں۔ مائی نیم از مس ہیر ملک، ڈونٹ کال می مسز وجاہت ملک، ہیر تنفر سے بولی، اور وجاہت کا ہاتھ جھٹک کر وہاں سے چل دی۔ ہیر بستر پر لیٹی وجاہت کی باتیں یاد کر رہی تھی۔ سمجھتا کیا ہے خود کو؟ کبھی اپنا لیا کبھی چھوڑ دیا۔ کھلونا سمجھ رکھا ہے کیا؟ کبھی اپنا لیا کبھی چھوڑ دیا۔ تو مسٹر وجاہت ملک، یہ آپ کی بھول ہے کہ اس بار آپ ہیر ملک سے کھیل جائیں گے۔ ہیر کے چہرے پر ایک تلخ مسکراہٹ تھی۔ کیا بات ہے ہیر، آج بہت خاموش ہو؟ ہما ہیر کے پاس بیٹھتے ہوئے بولی۔ وہ پہلے کب زیادہ بولتی تھی، وہ تو بس تمہاری ہی زبان ہر وقت اپنے جوہر دکھاتی ہے۔ عروج بھی ان کے ساتھ بیٹھتے ہوئے بولی۔ تم سے کسی نے بات کی؟ ہما تڑک کر بولی۔ بات تو میں نے بھی تم سے نہیں کی، پر تمہیں میری بات پر مرچیں کیوں لگ رہی ہیں؟ لگتا ہے تم فیل ہوئی ہو۔ کیا کھایا ہے تم نے ابھی؟ ہما نے پوچھا۔ ابھی تو کچھ نہیں کھایا، عروج سوچتے ہوئے بولی۔ کھانا بھی مت، نہ کھا کر یہ حال ہے، کھا لو گی تو دنیا ہلا دو گی۔ ہما کی بات پر عروج پیر پٹکتے ہوئے وہاں سے چل دی۔ ہما؟ ہاں، ہما عروج کی طرف مڑتے ہوئے بولی۔ یار ہمارے نئے دوست بنے ہیں، ان کو کچھ خراج دینا تو بنتا ہے۔ عروج اپنی آنکھوں میں شیطانی چمک لیے بولی۔ عروج کی بات پر ہما کے ہونٹوں پر الوہی مسکراہٹ آئی۔ عروج تمہارا نہیں خیال ہمیں دوستی کر لینی چاہیے؟ ہماری سوچ کافی ملتی ہے ایک دوسرے سے۔ اوکے فرینڈز، عروج ہاتھ آگے کرتے ہوئے بولی۔ فرینڈز، ہما عروج سے ہاتھ ملاتے ہوئے بولی۔ لو ہو گیا بیڑا غرق، ہیر بڑبڑائی۔ کس کا؟ دونوں، ہیر کی طرف مڑتے ہوئے بولی۔ یونی کا، تم دونوں کے ہاتھوں۔ ہیر کی بات پر وہ دونوں کھل کھلا کر ہنس دی۔ ہائے فرینڈز، ہما احمر لوگوں کو دیکھ کر بولی۔ ہائے ہماری خوش نصیبی کہ آپ ہم سے مخاطب ہیں، شیری ہما کو دیکھ کر بولا۔ تم لوگ ہمارے دوست بنے ہو تو اس خوشی میں ہم نے سیلیبریشن رکھی ہے۔ واو، کدھر؟ شیری چہک کر بولا، جبکہ باسط اور احمر خاموش تماشائی بنے کھڑے تھے۔ میں ایڈریس اور ٹائم ٹیکسٹ کر دوں گی، ہما معصومیت سے بولی۔ اوکے ڈن، ہما عروج کی طرف دیکھ کر بولی، اور دونوں کی آنکھوں میں شیطانی چمک ابھری۔ آئے بڑے ہمارے دوست بننے والے، ہما اور عروج کھل کھلا کر ہنسی۔ یار نہیں کرو ایسا، دیکھو بہت پچھتاؤ گی، ہیر دونوں کو وار کرتے ہوئے بولی۔ کوئی نہیں چلے گا، ہما اور عروج ایک زبان ہو کر بولی۔ تم دونوں پاگل ہو گئی ہو، ہیر تپ کر بولی۔ نہیں ہم پاگل نہیں، ہمارا دماغ خراب ہے، ہما اور عروج ایک بار پھر سے ایک زبان ہو کر بولی۔ دماغ خراب ہونے کے لیے دماغ کا پاس ہونا بھی ضروری ہے، جبکہ تم دونوں کا تو دماغ سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں۔ ہیر کی بات پر دونوں نے کندھے اچکائے، جیسے کہہ رہی ہوں لگی رہو، ہمیں فرق نہیں پڑتا۔ گائز 5 بجے ہوٹلز میں ہماری فرینڈشپ پارٹی ہے، شہری نے سب کو انفارم کیا۔ گائز وہ ہمیں پارٹی دے رہی ہیں تو ہمیں ان کے لیے گفٹ کے لیے بھی لے جانے چاہیے، باسط نے کہا۔ بالکل لے کر جانے چاہیے، شیری نے جواب دیا۔ چلو پھر گفٹ لینے چلیں، احمد نے کہا۔ میں تو لے آیا، تم لوگ بھی لے آؤ، باسط نے کہا۔ واٹ، تو بڑا گھنا میسنا نکلا، احمد اور شیری باسط کو گھور کر بولے۔ سب ہوٹل میں موجود تھے اور ادھر ادھر کی ہانک رہے تھے۔ کچھ دیر میں کھانا آ گیا، سب کھانے کے ساتھ ساتھ باتوں میں مصروف تھے۔ باسط کے فون پر ویٹ گائز، کوئی فون یوز نہیں کرے گا، نکالے سب اپنا اپنا فون اور والیٹ اور ادھر رکھے، ہما جلدی سے بولی، جیسے اس فون کی پپ ناگوار گزری ہو۔ سب نے اپنے والیٹس اور فون نکال کر ٹیبل پر رکھ دیے۔ ہم لوگ ہاتھ دھو کر آئے، ہما کھانا کھا کر بولی، اور تینوں لڑکیاں ہاتھ دھونے چل دی۔ کافی وقت گزر گیا لیکن وہ ابھی تک واپس نہیں آئی تھی۔ میں دیکھ کر آتا ہوں، باسط بولا۔ جاؤ۔ آپ جا نہیں رہے؟ شیری بولا۔ میرے پاؤں؟ کیا تمہارے پاؤں؟ میرے پاؤں زمین سے چپک گئے ہیں، ہل نہیں رہے، باسط گھبرا کر بولا۔ واٹ، کیا کہہ رہے ہو؟ تیرا دماغ تو ٹھیک ہے؟ شیری اور احمد ایک ساتھ بولے۔ یار میں سچ کہہ رہا ہوں، باسط کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھی۔ میرے پاؤں بھی نہیں ہل رہے، اب کی بار احمد بولا،
اور دونوں نے شیری کی طرف دیکھا اور شیری نے اپنے پیروں کی طرف۔ نو پلیز، شیری گھبرا کر بولا۔ لیکن اگر اس کے دو دوست بیوقوف بنے تھے تو وہ کیسے بچ سکتا؟ انہوں نے اپنے فون لینے چاہے پر یہ کیا، فون اور والیٹس بھی غائب تھے۔ اب تو وہ تینوں باقاعدہ رونے والے ہو گئے۔ آج کا کھانا یادگار کھانا بننے والا تھا۔ ہما اور عروج اپنے بیڈ پر بیٹھی کھلکھلا کر ہنس رہی تھی۔ اف یاد بہت بری ہوئی بیچاروں کے ساتھ، آج کے بعد کسی لڑکی کے ساتھ کھانا کھانے نہیں جائیں گے، عروج بولی۔ ہاں اگر گئے بھی تو جانے سے پہلے 10 بار سوچیں گے، ہما پیٹ پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی۔ یار میرا تو ہنس ہنس کر پیٹ میں درد ہو رہا ہے۔ ویسے باسط کے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، وہ تو معصوم ہے، ہما افسوس سے بولی۔ اچھا چھوڑو، جو انہوں نے ہمیں گفٹس دیے ہیں وہ کدھر ہیں، لاؤ وہ دیکھیں۔ عروج کو گفٹ کا یاد آیا تو وہ بولی۔ پہلے انہوں نے احمر اور شیری کا گفٹ کھولا، اس میں ڈھیر ساری ڈیفرنٹ فلیورز کی چاکلیٹس تھیں۔ واو، ہما اور عروج کی آنکھوں میں ستائش ابھری۔ انہوں نے تم لوگوں کو چاکلیٹس دی اور تم لوگوں نے ان کے ساتھ کیا کیا؟ ہیر نے دونوں کو شرمندہ کرنا چاہا۔ تو چپ کر، ہما باسط والا گفٹ کھول کر عروج چہک کر بولی۔ لیکن باسط کا گفٹ کھولتے ہی دونوں کی کمرے میں چیخیں گونجنے لگی، جبکہ ہیر سہمی ہوئی نظروں سے کبھی گفٹ کو دیکھتی کبھی چیخیں مارتی عروج اور ہما کو، لیکن سمجھ آتے ہی کھلکھلا کر ہنستی۔ ہیر کو ہنستے دیکھ کر ہما اور عروج بھی خاموش ہو گئی۔ کیا کہہ رہی تھی؟ باسط تو معصوم ہے، عروج ہما کو گھورتی ہوئی بولی، جبکہ ہما ابھی بھی گفٹ کو گھور رہی تھی کیونکہ باسط کے گفٹ میں ڈھیروں مڑے ہوئے کاکروچ پڑے تھے۔ جلدی چلو سر، وجاہت کی کلاس ہے، ہما تیز تیز چلتے ہوئے بولی۔ یار مجھے تو کلاس سے زیادہ جلدی اپنے دوستوں سے ملنے کی ہے، عروج اپنی ہنسی ضبط کرتے ہوئے بولی۔ وہ جیسے ہی کلاس میں داخل ہوئی کلاس سٹارٹ ہو گئی تھی۔ یار کب کلاس ختم ہوگی، اب مجھ سے مزید حوصلہ نہیں ہو رہا، ہما منہ بنا کر بولی۔ ہاں یار، اور سر بھی کیا سمجھائی جا رہے ہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا، پتہ نہیں کس پاگل نے اس فائنانس کو ایجاد کیا، عروج منہ بنا کر بولی۔ مجھے لگتا ہے جب میرا رشتہ لینے آئیں گے اور میری ساسو ماں نے پوچھا نا کہ بیٹا کیا کیا بنا لیتی ہو، تو میں نے کہنا ہے ساسو ماں بیلنس شیٹ بنا لیتی ہوں، انکم شیٹ بنا لیتی ہوں اور جرنل لیجر بھی۔ عروج کی بات پر ہما کھلکھلا کر ہنسی، ساری کلاس مڑ کر ہما کی طرف دیکھنے لگی۔ اسٹینڈ اپ مس ہما، وجاہت سر غصے سے بولے۔ کس بات پر ہنسی آ رہی آپ کو، ہمیں بھی بتائیں تاکہ ہم بھی ہنسیں۔ وہ سر، وہ کیا؟ مس عروج آپ کھڑی ہو جائیں، کس بات پر ہنس رہی تھی یہ؟ پتہ نہیں سر، میں تو اپنا لیکچر لکھ رہی تھی، ہما عروج معصومیت کے سارے ریکارڈ توڑ کر بولی، جبکہ ہما عروج کی اتنی معصومیت سے جھوٹ بولنے پر حیران رہ گئی۔ بیٹھ جائیں آپ، آئندہ کلاس میں ایسی حرکت نہ ہو، وجاہت غصے سے بولا۔ جی سر، ہما یہ بول کر بیٹھ گئی، جبکہ عروج کے ہونٹوں پر دبی دبی سی مسکراہٹ تھی۔ گائز کیسی رہی آپ کی کل کی پارٹی، ہما احمر لوگوں کے پاس آ کر بولی۔ ارے ان سے کیا پوچھ رہی ہو، معصوم سے باسی سے پوچھو، کیسا گزرا کل کا تجربہ؟ یار تم لوگوں کو ہم پر ترس نہیں آیا، شیری رونے والا منہ بنا کر بولا۔ ایک ہمارے جوتے زمین سے چپکا دیے، میں کل نئے جوتے پہن کر گیا تھا، سارے خراب ہو گئے، شیری باقاعدہ دعائیاں دیتے ہوئے بولا۔ دوسرا تم لوگوں نے ہمارے موبائل اور والیٹ بھی لے لیے، بل بھی پے نہیں کیا، اور ادھر نہ کوئی جاننے والا تھا، مینیجر نے اتنی ہماری انسلٹ کی اور سارے ہوٹل کے برتن بھی دھلوائے، شیری دکھ سے بولا۔ شیری کی بات سن کر ہما اور عروج ہنسنے لگی۔ ویسے تمہارے دوست نے بھی کم نہیں کیا ہمارے ساتھ، عروج اپنی ہنسی روکتے ہوئے بولی۔ کیا تھا ہمارے دوست نے، احمر اور شیری نے اکٹھے پوچھا، جبکہ عروج کی بات پر باسط اپنی مسکراہٹ چھپانے لگا۔ اس نے ہمیں کاکروچ گفٹ کیے، ہما صدمے سے بولی۔ ان کو دیکھ کر ہماری چیخیں نکل گئی۔ اب تینوں لڑکے ہنسنے لگے۔ واہ واہ ہمارا شیر، احمر اور شیری باسط کو تھپکتے ہوئے بولے۔ کیا ہوا ہما، تو لڑ کیوں رہی ہے، ہیر ہما کا بازو پکڑ کر بولی۔ اس ٹوبر نے مجھے گالی دی، اس کی ہمت کیسی ہوئی، ہما چیختے ہوئے بولی۔ تو نے اسے کیا کہا، ہیر اسے خاموش کرواتے ہوئے بولی۔ میں نے اسے کچھ نہیں کہا، غلطی سے میری اس کے ساتھ ٹکر ہو گئی، اس میں میری کیا غلطی، میں نے سوری کیا، اوپر سے مجھے گالی دے رہی ہے، اس کی تو ایسی کی تیسی، ہما ایک بار پھر سے اپنا ہاتھ چھڑاتے ہوئے بولی۔ کیا ہو گیا ہما، جانے دیں۔ کیسے جانے دو، اس نے غلط بات کی، میں کسی کی غلط بات برداشت کیوں کروں، ہما اب باقاعدہ چیختے ہوئے بولی۔ مطلب کیا ہے تمہارا، میری جان، غلط بات ہی تو برداشت کرنی ہوتی ہے، غلط بات ہی تو بتاتی ہے کہ کتنی برداشت ہے آپ میں، کبھی سنا ہے کسی شخص کو کہتے ہوئے کہ مجھے صحیح بات برداشت نہیں ہوتی، یہ صحیح بات سن کر مجھے غصہ آتا ہے؟ سنا ہے، آج تک تم نے ایک غلط بات ہی تو برداشت کرنی ہوتی ہے، اور اس کی دفعہ ہم کہتے ہیں کہ ہم سے غلط بات برداشت نہیں ہوتی، تو پھر کیسی برداشت ہے ہماری؟ سب حیرانگی سے ہیر کی طرف دیکھ رہے تھے، کبھی نہ بولنے والی لڑکی اگر آج بولی ہے تو سب کو خاموش کرا دیا۔ ہیر غصے سے اٹھ کر وہاں سے چلی گئی، جبکہ ہما ہیر کی باتوں پر اب شرمندہ ہو رہی تھی۔ سوری ہیر، ہما ہیر کے پاس بیٹھتے ہوئے بولی۔ کس بات پر، ہیر ہما کی طرف دیکھ کر بولی۔ میں شرمندہ ہوں، مجھے معاف کر دو۔
واقعی صحیح کہا تم نے، ایک غلط بات ہی تو برداشت کرنی ہوتی ہے، اس کی دفعہ ہم کہہ دیتے ہیں کہ ہم سے غلط بات برداشت نہیں ہوتی۔ میں آج کے بعد اس پر عمل کرنے کی کوشش کروں گی۔ مجھے خوشی ہوئی کہ تم میری بات سمجھ گئی ہو۔ ہیر ہما کو گلے لگاتے ہوئے بولی، تم سمجھ گئی ہو اتنا ہی کافی ہے میرے لیے۔ وہ تینوں بیٹھی اسائنمنٹ بنانے میں مصروف تھی کہ ہیر کے فون کی بپ بجی۔ نعمانہ آپی؟ ہیر حیرانگی سے فون کو دیکھتے ہوئے بولی۔ السلام علیکم، ہیر فون کان سے لگاتے ہوئے بولی۔ ہاں ہیر، کیسی ہو؟ نعمانہ بنا سلام کا جواب دیے بولی۔ میں ٹھیک ہوں آپی، آپ کیسی ہیں؟ یہ وجاہت کدھر ہے؟ بات کرو، میری کال اٹینڈ نہیں کر رہا۔ جی آپی میں دیکھتی ہوں۔ کہ تم نے کیا آپی آپی لگایا ہوا ہے؟ بس 3 سال بڑی ہوں تم سے، کوئی 10 سال بڑی نہیں ہوں جو ہر وقت آپی آپی کی رٹ لگائی ہوتی ہے تم نے۔ نعمانہ ہیر کو ڈپٹتے ہوئے بولی۔ جی میں کم ان سر؟ ہیر وجاہت کے آفس کا دروازہ نوک کرتے ہوئے بولی۔ یس سر، نعمانہ کی کال ہے، وہ آپ سے بات کرنا چاہ رہی ہے، شاید آپ کا نمبر آف ہے۔ ہوں بیٹھو۔ جی میں کہہ رہا ہوں بیٹھو۔ جی سر۔ فرسٹ آف آل، نعمانہ تم سے 3 سال بڑی ہے تو آپ ہی بولا کرو۔ جی، اور دوسرا تم کسی کے نوکر نہیں ہو جو کالز پر بات کراتی پھرو۔ اور ہیر کا فون پکڑ کر اس نے کال بند کر دی۔ جی، ہیر اٹھتے ہوئے بولی۔ میں نے تمہیں جانے کو نہیں کہا، وجاہت بولا۔ احمد لوگوں سے دور رہا کرو۔ ہیر اب کی بار جھٹکے سے بولی۔ میں آپ کی پابند نہیں ہوں، یہ حکم آپ کسی اور پر چلائیں، مجھ پر نہیں، سمجھے آپ؟ وہ پیر پٹکتے ہوئے وہاں سے چلی گئی۔ سمجھتا کیا ہے خود کو؟ ہیر بڑبڑائی۔ سمجھتا کیا ہے یہ خود کو؟ بات نہیں کی مجھ سے؟ مسٹر وجاہت ملک تم کو اپنا نہ بنائے تو میں نے تو میرا نام بھی نعمانہ ملک نہیں۔ نعمانہ کو جو چیز پسند آ جائے وہ صرف نعمانہ کی ہے، نعمانہ نخوت سے بولی۔ اس وقت وہ یہ بات بھول چکی تھی کہ وجاہت ملک کوئی چیز نہیں بلکہ ایک جیتا جاگتا انسان ہے۔ ہائے آپ یہ کیا کر رہی ہیں ادھر؟ آپ نومی نعمانہ کے ساتھ بیٹھتے ہوئے بولا۔ نظر نہیں آ رہا کیا؟ نعمانہ نخوت سے بولی۔ ہاں نظر تو آ رہا ہے، اس وقت آپ مرچیں چبا رہی ہیں جو کسی نہ کسی کی تباہی لانے والی ہے۔ نومی مسکرا کر بولا۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے، نعمانہ غصے سے بولی۔ جی جو حکم میرے آقا۔ نومی ہنستا ہوا وہاں سے چل دیا۔ ہیر کیا ہوا؟ تو رو کیوں رہی ہے؟ جبکہ ہیر کی نظر سامنے ٹی وی کی اسکرین پر تھی۔ ارے ہیر یار، وہ صرف ڈرامہ ہے اور کچھ نہیں۔ ارمان سچ میں اجالا کو تھوڑی چھوڑ رہا ہے، وہ صرف ڈرامہ ہے، تم ایویں اتنی سینٹی ہو رہی ہو۔ ہما ہیر کو سمجھاتے ہوئے بولی۔ وہ اجالا کو ٹھکرا رہا ہے اور میں جانتی ہوں ٹھکرائے جانے کا درد کیسا ہوتا ہے۔ جب کوئی ٹھکراتا ہے تو بہت تکلیف ہوتی ہے، روح کو اندر تک تڑپا دینے والی تکلیف۔ ایسا لگتا ہے ابھی روح پرواز کر جائے گی اور سانسیں تھم جائے گی، لیکن سانسیں تو چلتی ہے، دل بھی دھڑکتا ہے، لیکن احساس مر جاتے ہیں، جذبات مر جاتے ہیں، صرف درد اور تکلیف ہی رہ جاتا ہے زندگی میں۔ اس قدر تکلیف ہوتی ہے کہ دل چاہتا ہے کہ آزادی مل جائے زندگی سے، صرف سسکیاں ہی رہ جاتی ہے زندگی میں۔ ہیر کسی ٹرانس کی کیفیت میں بول رہی تھی، جبکہ عروج اور ہما پریشانی سے ہیر کو دیکھ رہی تھی۔ ہیر کا یہ روپ ان دونوں کی سمجھ سے باہر تھا۔ بھلا ہیر کو کس نے ٹھکرایا تھا؟ اور ہیر جیسی لڑکی کو کون ٹھکرا سکتا ہے؟ خوبصورت تھی، ذہین تھی، سگڑ بھی تھی، لیکن کوئی تو غم تھا اسے جو اندر ہی اندر کھائے جا رہا تھا، جس نے اسے کم گو کر دیا تھا۔ لیکن شاید آج کچھ جذبات الفاظ بن کر باہر آ گئے تھے۔ ہیر کو جب اپنی غلطی کا احساس ہوا تو اٹھ کر واش روم میں چلی گئی، جبکہ ہما اور عروج حیران و پریشان بیٹھی تھی۔ مس ہیر، کچھ زیادہ ہی آج کل ہواؤں میں اڑ رہی ہو، لگتا ہے پر کاٹ نہیں پڑیں گے تمہارے، جتنا اونچا اڑو گی اتنا ہی بری طرح نیچے گرو گی۔ وجاہت اپنے روم میں چکر کاٹتے ہوئے بولا۔ نعمانہ ایک جھٹکے سے کمرے کا دروازہ کھولتے ہوئے وجاہت کے کمرے میں آئی۔ تمہیں کسی نے دوسرے کے روم میں داخل ہونے کی تمیز نہیں سکھائی؟ نہیں، کسی نے نہیں سکھائی، تم سکھا دو، تم سے تو میں کچھ بھی سیکھنے کو تیار ہوں۔ نعمانہ وجاہت کے پاس آتے ہوئے بولی۔ اسٹے اوے فرام می، وجاہت اپنی مٹھیاں بھیجتے ہوئے بولا۔ بیبی اٹس ٹو مچ ہارڈ، آئی کانٹ ڈو دس۔ نعمانہ وجاہت کے قریب ہوتے ہوئے بولی۔ میں تمہارے یہاں آنے کی وجہ پوچھ سکتا ہوں؟ وجاہت خود پر قابو پاتے ہوئے بولا۔ تمہیں اجازت ہے، تم تو کچھ بھی پوچھ سکتے ہو۔ یہاں کیوں آئی ہو؟ وجاہت پریشانی پر بل لاتے ہوئے بولا۔ میری کال کیوں نہیں اٹینڈ کر رہے تھے؟ اور ہیر کے فون پر بھی بات نہیں کی؟ کیا کہنا تھا؟ کال کیوں کر رہی تھی؟ مجھے تمہاری یاد آ رہی تھی۔ اس طرح کی چیپ باتیں میرے ساتھ کرنے کی ضرورت نہیں، سمجھے تم؟ اور وہ غصے سے کمرے سے واک آؤٹ کر گیا۔ جلدی کرو، فرسٹ کلاس سر وجاہت کی ہے، لیٹ ہو گئے ہیں تو بہت انسلٹ کرنی ہے انہوں نے، ہیر تیار ہوتے ہوئے بولی۔ عروج یار دیکھو یہ ہما کچن میں کیا کر رہی ہے، ہیر تپ کر بولی۔ کیا کر رہی ہوگی؟ ہما جلدی کرو، ہم لیٹ ہو رہے ہیں، عروج کچن میں جاتے ہوئے بولی۔ میں ناشتہ بنا رہی ہوں۔ مس ناشتے کا ٹائم نہیں ہے، ہم لیٹ ہو رہے ہیں اور ادھر کینٹین پر جا کر کچھ کھا لیں گے۔ عروج ہما کو سمجھاتے ہوئے بولی۔ یار پیک کر لیتے ہیں، یوں نہیں جا کر کھا لیں گے۔
احمد لوگوں کے لیے بھی ناشتہ بنایا ہے میں نے، ہما مصروف انداز میں بولی۔ عروج نے مشکوک نظروں سے ہما کی طرف دیکھا۔ کیا ہے، ہمارے دوست سے تو میں نے سوچا ان کے لیے بھی ناشتہ بنا لوں، مجھے کسی سازش کی بو آ رہی ہے۔ عروج مشکوک سی بولی۔ نہیں تو ایسی تو کوئی بات نہیں، ہما جلدی سے بولی۔ بات ماننے والی تو نہیں، پر اگر تو کہتی ہے تو مان لیتی ہوں، عروج مشکوک سی بولی۔ کلاس سٹارٹ ہو چکی تھی۔ مس ہیر سٹینڈ اپ، وجاہت بولا۔ یس سر۔ ہیر جو اپنی نوٹ بک پر جھکی ہوئی تھی جلدی سے کھڑے ہوتے ہوئے بولی۔ کہاں دھیان ہے آپ کا؟ سر میں تو لیکچر سن رہی تھی، ہیر پریشان سی بولی۔ پر مجھے تو ایسا نہیں لگ رہا۔ سر میں لیکچر سن رہی تھی، وہ اپنی نوٹ بک دکھاتے ہوئے بولی۔ اوکے سٹ ڈاؤن اور لیکچر پر دھیان دیں۔ جی سر۔ کلاس ختم ہوتے ہی سب کلاس سے باہر چل دیے۔ احمد، ہما نے آواز دی۔ جی، احمد رکتا ہوا بولا۔ میں ناشتہ لے کر آئی ہوں، خود بنا کر لائی ہوں۔ ہائے ہمارے نصیب، جاگ اٹھے، شیری جلدی سے بولا۔ ہم کینٹین میں تم لوگوں کا ویٹ کر رہے ہیں، ادھر آ جاؤ۔ ہما باہر جاتے ہوئے بولی۔ چلو چلے، بہت بھوک لگی ہے، شیری بولا۔ یار مجھے ڈر لگ رہا ہے، احمد بے چارگی سے بولا۔ کس بات کا؟ شیری حیرانگی سے بولا۔ دودھ کا جھلا بھی چھاچھ پھونک پھونک کر پیتا ہے، جواب باسط کی طرف سے آیا۔ مطلب؟ شیری نے حیرانگی سے پوچھا۔ یار پچھلی بار انہوں نے کم کیا تھا ہمیں، جو اس بار بھی ڈر لگ رہا ہے۔ اور شٹ اپ یار، وہ تو انہوں نے ہمیں تنگ کیا تھا، شیری ان کی صفائی دیتا ہوا بولا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی باسط اور احمد کو شیری کے ساتھ چلنا پڑا۔ ہائے گرلز، آ گئے ہم، شیری بیٹھتا ہوا بولا۔ ارے آؤ، اتنی دیر لگاتی آنے میں، ہما خوش دلی سے بولی، جبکہ عروج اور ہیر تو ہما کی خوش مزاجی پر حیران ہو رہی تھی۔ عروج کو کہیں نہ کہیں خطرے کی بو آ رہی تھی، لیکن یہ خطرہ کس کے لیے تھا یہ تو کچھ ہی دیر میں پتہ چلنے والا تھا۔ ہما نے سب کو سینڈوچز سرو کیے اور چائے کا آرڈر دیا اور خود مزے سے کھانے لگی۔ لڑکیوں کو کھاتا دیکھ کر لڑکوں نے بھی کھانا شروع کیا، جبکہ پہلا بائٹ ہی انہیں بہت مہنگا پڑا۔ فرسٹ بائٹ لیتے ہی بے ساختہ تینوں کے منہ سے پانی نکلا تھا، جبکہ ان کے پانی نکلتے ہی ہما کے منہ سے ہنسی کا فوارہ چھوٹا۔ سینڈوچ میں مرچوں کی زیادتی سے ان کی آنکھوں سے پانی اور کانوں سے دھواں نکل رہا تھا، جبکہ عروج اور ہیر حیرانگی سے کبھی ہما کو اور کبھی تینوں لڑکوں کو دیکھ رہی تھی۔ ہما نے ہاتھ مار کر پانی نیچے گرا دیا، جبکہ وہ تینوں اٹھ کر کینٹین کی طرف بھاگے۔ کیا ہوا انہیں؟ عروج نے پوچھا۔ ہما کے بتاتے ہی عروج کی ہنسی میں ہما کی ہنسی بھی شامل ہو گئی، جبکہ نہ چاہتے ہوئے ہیر کے ہونٹوں پر بھی مسکراہٹ آ گئی۔ گائز، اسائنمنٹ ملی ہے مارکیٹنگ کی اور گروپ نوٹس بورڈ پر لگا دیے ہیں۔ ہیر موبائل کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ تجھے کیسے پتا؟ عروج بولی۔ گروپ میں میسج آیا ہے اور ٹاپکس بھی گروپ کے ساتھ ہی مینشن ہیں۔ چلو پھر چلتے ہیں، دیکھ کر آئیں، ہما اٹھتے ہوئے بولی۔ اوکے۔ ہیر اور عروج بھی ہما کے ساتھ چل دی۔ یار ادھر تو کافی رش ہے، عروج منہ بنا کر بولی۔ اب دیکھنا تو پڑے گا نا، ہیر نے کہا۔ تینوں آگے بڑھ کر گروپس دیکھنے لگی۔ گروپس دیکھتے ہی عروج کے منہ سے بے ساختہ چیخ نکلی۔ کیا ہوا؟ ہیر اور ہما پریشانی سے بولی۔ وہ کیا؟ ہما، ہمارا گروپ احمد لوگوں کے ساتھ بنا ہے۔ واٹ؟ اب کی بار ہما چیخی۔ یار گئے اب تو ہم، ہما پریشانی سے بولی۔ ہاں، جتنا ہم نے انہیں تنگ کیا ہمیں معاف نہیں کریں گے وہ، عروج بھی پریشانی سے بولی، جبکہ ہیر مطمئن سی کھڑی تھی۔ جبکہ دوسری طرف گروپ دیکھ کر احمد لوگوں کا بھی یہی حال تھا، کیونکہ وہ جانتے تھے اس گروپ میں پڑھائی کم اور لڑائی زیادہ ہونی ہے، لیکن اب کام تو کرنا ہی تھا۔ یار زہر دے دو مجھے، وہ سب اکٹھے بیٹھے کام کرنے میں مصروف تھے کہ ایک دم عروج بولی۔ کیوں، کیا ہوا؟ احمد نے حیرانگی سے کہا۔ سب کے کپلز بن گئے ہیں، وہ دیکھو، جب ان کے بن سکتے تو ہمارے کیوں نہیں؟ ہم ہی سنگل گھوم رہے ہیں، عروج چہرے پر بے چارگی لیے بولی، جبکہ عروج کی بات پر احمد اور شیری نے کہکہ لگایا اور احمد اپنا سا منہ لے کر رہ گیا، وہ تو پوچھ کر پچھتا رہا تھا۔ یار ہمارے گھر والوں کو بھی خیال نہیں آتا؟ کوئی نہیں، اپنا بھی ٹائم آئے گا، عروج خود کو حوصلہ دینے والے انداز میں بولی۔ ہاں، جب ڈاکٹر کہیں گا ان کو گھر لے جائیں، ان کا ٹائم آ گیا ہے، شیری بولا۔ شیری کی بات پر اب سب ہنسنے لگے، جبکہ عروج نے شیری کو گھور کر دیکھا۔ کس طرح کا لڑکا چاہیے تمہیں؟ باسط نے پوچھا۔ ہم ڈھونڈتے ہیں تمہارے لیے سالار سکندر جیسا، عروج جھٹ سے بولی۔ یہ سالار سکندر کون ہے؟ احمد حیرت اور غصے کی ملی جلی کیفیت سے بولا۔ میں بھی ہوں، مجھ سے بھی پوچھ لو اور میرے لیے بھی ایک ادر ڈھونڈ لینا۔ تمہیں کیسا لڑکا پسند ہے؟ شیری آنکھوں میں پسندیدگی لیے پوچھنے لگا۔ مجھے لی من ہو جیسا، ہما جلدی سے بولی۔ ایک تو لڑکیاں اور ان کے کرش۔ یہ کون ہے اور کتنا عجیب نام ہے؟ شیری ناک چڑھاتے ہوئے بولا۔ اور خبردار اگر اس کو کچھ کہا تو سمجھے تم، ہما غصے سے بولی۔ اچھا وہ ہے کون یہ تو بتاؤ، پھر اس جیسا ڈھونڈتے ہیں، شیری پھر سے بولا۔ ترکش ہیرو ہے، ترکش لڑکوں پر مرتی ہے تمہاری دال نہیں گلنے والی، عروج ناک چڑھاتے ہوئے بولی۔
ली मिनहो तुर्किश नहीं है? वॉट? शेरी हैरानगी से बोला। यस। अब तुम बताओ ये सलार कौन है? नॉवल का हीरो है, साइको है पूरा। और खबरदार जो मेरे सलार को कुछ कहा। इमामा का है सलार, हुमा नखुवत से बोली। कोई नहीं, मैं इसे दूसरी शादी कर लूँगी, अरूज मज़े से बोली, जबकि अरूज की बात पर अहमद बल खाकर रह गया। सीरियसली मुझे हंसी आ रही है। दुनिया इधर से उधर की हो जाएगी, लेकिन लड़कियों के क्रश तो यही रहेंगे, सलार सिकंदर जहान सिकंदर। भाई लड़कियाँ नहीं चेंज करने वाली। हीर? जी। हीर बासित की तरफ देखते हुए बोली। आपको भी कोई पसंद है तो बता दे, आपकी सहेलियों ने तो बता दिया। बासित की बात पर हीर की आंखों के सामने वजाहत का चेहरा लहराया। मेरा ख्याल है हम पढ़ने बैठे हैं और लड़कों को छोड़कर पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। हीर खुद को संभालते हुए बोली और जल्दी से किताब पर झुक गई, मबादा कोई उसके दिल का हाल ना जान ले। शुक्रिया यार, असाइनमेंट बन गई, वरना उम्मीद नहीं थी, शेरी मज़े से बोला। हाँ पर अभी प्रोजेक्ट रहता है, हुमा ने मुंह बिगाड़ा। यार वैसे हम लोग असाइनमेंट और प्रोजेक्ट में भी साथ हैं, रब चाहता है कि हम साथ साथ रहें। बासित ने अपनी तरफ से बहुत अक्लमंदी की बात की, क्योंकि रब को पता है कि हम लोगों को हमारे अलावा कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता, हमारे जितना बड़ा दिल किसी का नहीं। अरूज ने तड़क कर जवाब दिया, जबकि अरूज की बात पर बासित अपना मुंह लेकर रह गया, जबकि बाकी सबने कहका लगाया। लगता है आज नाश्ते में करेलों का जूस पी कर आई है, बासित ने कहा। हाँ जी, आपने ही तो बनाकर दिया था, याद भूल गया आपको? अरूज ने आंखें पटपटाते हुए पूछा, जबकि बासित एक बार फिर से शर्मिंदा हो गया। हम लोग आते हैं, हुमा उठते हुए बोली। हीर और अरूज भी उसके साथ चल दी। ये किधर गई? शेरी ने हैरानगी से पूछा। हमें क्या पता, हमें बता कर गई हैं, बासित ने जवाब दिया। वैसे तेरी बहुत अरूज ने की है। तुझसे किसने कहा था मक्खियों के छत्ते में हाथ डालकर? तूने वो कहावत तो सुनी होगी, अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारना, पर तूने आज उछल उछल के अपने पाँव कुल्हाड़ी पर मारे हैं, अहमद हंसते हुए बोला, जबकि अहमद की बात पर बासित का मुंह बन गया। मिस हीर बात सुने, वजाहत बोला। तुम लोग चलो, मैं आती हूँ। हीर अरूज और अस्मा से मुखातिब हुई। ओके, वो दोनों एक साथ बोली। वजाहत हीर का हाथ पकड़कर इसे घसीटता हुआ एक सुनसान सी जगह पर ले गया। यहाँ स्टूडेंट का गुजर कम ही होता था। हाथ छोड़े मेरा, हीर गुस्से से बोली। छोड़ने के लिए थोड़ी पकड़ा है माय डियर हीर। क्यों बुलाया है मुझे? हीर ने गुस्से से पूछा। तुम्हें देखने को दिल चाह रहा था इसीलिए, वजाहत मज़े से बोला। हीर ने घूरकर वजाहत को देखा। अभी से बीवियों की तरह घूरियां डालकर डरा रही हो? वजाहत की बात पर हीर तिल मिलाकर रह गई। तुम्हें कहा था ना अहमद लोगों से दूर रहो। मैंने भी आपसे कहा था कि मैं आपकी पाबंद नहीं हूँ, हीर नखुवत से बोली। हीर का हाथ अभी भी वजाहत के हाथ में था। शायद तुम भूल रही हो मिसेस वजाहत कि आप मेरे निकाह में हैं। भूल मैं नहीं रही, शायद आप भूल रहे मिस्टर वजाहत मलिक, आपकी नज़र में इस निकाह की कोई अहमियत नहीं। और ये वो लड़की है जो आप ही की ठुकराई हुई है, इस लड़की को ठुकरा चुके हैं आप, तो अब आपको ये निकाह कहाँ से याद आ गया? कहीं आप खुद भी तो कहीं से ठोकर खाकर नहीं आए? हीर नखुवत से बोलकर वजाहत का हाथ झटककर वहाँ से चली गई, जबकि वजाहत सिर्फ हीर को जाते हुए देखकर रह गया। एक्सक्यूज़ मी, अरूज कुछ लड़कियों को देखती हुई बोली। यस, एक लड़की बोली। अरूज ने गौर से इस लड़की की तरफ देखा। उस लड़की ने राइट शर्ट के साथ जीन्स पहन रखी थी। वो लड़के कह रहे हैं उन्हें आप अच्छी लग रही हैं और आपका नंबर मांग रहे हैं, वो अरूज मासूमियत से आंखें पटपटाती हुई बोली। कौन से वाले लड़के? उस लड़की ने पूछा। अरूज ने अहमद ओगो की तरफ इशारा किया। ओके, मैं देखती हूँ, वो लड़की गुस्से से बोली। अब आएगा मज़ा, अरूज मज़े से बोली। मुझे तंग कर रहे थे ना, आए बड़े। क्या कह रहे थे तुम लोग? वो लड़की गुस्से से बोली। वो हम कह रहे थे, एक मिनट, जो भी कह रहे थे तुम्हें क्यों बताएं? शेरी ने सवाल किया। मेरे बारे में क्या कह रहे थे? उस लड़की ने पूछा। तुम क्या मिस वर्ल्ड हो या क्राइम की दुनिया की मलिका जो हम तुम्हारी बात करेंगे? अब की बार अहमद ने पूछा। क्या कह रहे थे? हमें ये लड़की अच्छी लगती है, हमें उसका नंबर चाहिए, अब की बार लड़की गुस्से से बोली। तीनों ने गौर से इस लड़की की तरफ देखा। सॉरी, वी हैव गर्लफ्रेंड्स, अब की बार बासित बोला। तो फिर इस लड़की से तुमने ऐसा क्यों कहा? किस लड़की से? वो इस लड़की ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन उधर तो कोई नहीं था। बताओ कौन सी लड़की? लेकिन वो लड़की पैर पटकती हुई वहाँ से चल दी। वजाहत बीजान के रूम का दरवाज़ा नॉक करते हुए बीजान के रूम में दाखिल हुआ। बीजान, मुझे आपसे बात करनी है। हाँ बोलो बेटा, क्या बात है? मैं हीर से शादी करना चाहता हूँ, वजाहत नज़र झुकाकर बोला। लेकिन बेटा वो तो तुम्हें पसंद नहीं थी। पसंद नहीं थी, लेकिन अब तो पसंद है। वजाहत, बच्चे वो इंसान है, कोई खिलौना नहीं, कभी नहीं पसंद कभी पसंद है।
کل کو پھر کہو گے مجھے نہیں پسند۔ میں بن ماں باپ کی بچی کو کسی ایسے شخص کے حوالے نہیں کر سکتی، مجھے کل کو اپنے رب کے سامنے بھی جواب دہ ہونا ہے۔ بلکہ میں تو وکیل سے بات کرنے والی تھی، بی جان بولی۔ کیا بات؟ وجاہت حیرانگی سے بولا۔ طلاق کے کاغذ تیار کرنے کے لیے، بی جان نے دھماکہ کیا۔ واٹ؟ دادو، میں بتا رہا ہوں کبھی بھی ہیر کو طلاق نہیں دوں گا، ہیر میری تھی، میری رہے گی۔ وجاہت یہ کہہ کر غصے سے پیر پٹکتا ہوا چلا گیا۔ ماضی: وجیہہ ملک نے مرنے سے پہلے ہیر اور وجاہت کے نکاح کی خواہش کی تھی، لیکن ایسا ہونے سے پہلے ہی وہ اپنے مالک حقیقی سے جا ملی۔ اس وقت وجاہت میٹرک اور ہیر 4th کلاس کی اسٹوڈنٹ تھی۔ وجیہہ ملک کی موت کے 3 سال بعد بی جان نے وجاہت کے لاکھ احتجاج کے باوجود وجاہت کا نکاح ہیر سے کروا دیا۔ وجاہت اور کچھ تو نہ کر سکا تو اس نے اپنا غصہ 10 سال کی بچی پر نکالا اور اسے بے دردی سے ٹھکرا دیا۔ وہ چھوٹی سی بچی ان باتوں سے ابھی ناواقف تھی، لیکن لہجے سمجھتی تھی۔ وجاہت کے کہے گئے الفاظ بے شک سمجھ جائیں، لیکن اس کے ذہن میں نقش کر گئے تھے اور بڑے ہونے کے ساتھ ساتھ مزید پختہ ہو گئے تھے، اور اب وہ ان الفاظ کا مطلب جانتی تھی اور جانتی تھی کہ وہ ٹھکرائی ہوئی لڑکی ہے، اور یہ بھی اچھے سے جانتی تھی کہ ایک ٹھکرائی ہوئی لڑکی کی معاشرے میں کیا عزت ہوتی ہے۔ نہیں، میں ایسا نہیں ہونے دوں گی۔ وہ ہیر مجھ سے وجاہت کو چھین نہیں سکتی، میں ایسا کبھی نہیں ہونے دوں گی۔ ہیر جلے پیر کی بلی کی مانند اپنے کمرے میں گھور رہی تھی۔ وجاہت ہیر سے شادی کا سوچ بھی کیسے سکتا ہے؟ ایسا ہے کیا اس ہیر میں ایسا کبھی نہیں ہونے دوں گی، اس کے لیے چاہے مجھے کسی کی جان ہی کیوں نہ لینی پڑے، نعمانہ غصے سے چیخی۔ مسٹر وجاہت ملک، تم صرف نعمانہ ملک کے تھے، تمہیں میری زندگی میں شامل ہونا ہی پڑے گا۔ نعمانہ غصے سے بولی اور گلدان اٹھا کر زمین پر پٹک دیا۔ یار، گھر جا کر مزہ نہیں آئے گا، احمد اداسی سے بولا۔ ہاں، تجھے تو مزہ آنا بنتا بھی نہیں، شیری نے جواب دیا۔ تو بس جلتا رہا مجھ سے، احمد نے تڑک کر جواب دیا۔ آج سب گھر جا رہے تھے، لیکن احمد کا شاید جانے کا موڈ نہیں تھا۔ ابے اٹھ جا کمینے، شیری غصے سے بولا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی احمد کو اٹھنا پڑا۔ جناب، ہم بھی راہوں میں کھڑے ہیں۔ ہیر، جو سب سے مل کر اپنے روم میں جا رہی تھی، وجاہت کی بات پر ٹھٹک کر رکی۔ ہیر نے ایک نظر مڑ کر وجاہت کی طرف دیکھا اور خاموشی سے اپنے روم کی طرف چل دی۔ ایک مسلمان جب دوسرے مسلمان سے ملتا ہے تو سلام کرتے ہیں، لیکن میری تو خیر بات ہی اور ہے، میں تو تمہارا مجازی خدا ہوں، وجاہت مزے سے بولا۔ آپ جانتے ہیں کہ شوہر کو مجازی خدا کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ شوہر کی کچھ صفتیں خدا سے ملتی ہیں۔ خدا اپنے بندوں کو بنا کسی فائدے کے رزق دیتا ہے، ناراض بھی ہوتا ہے تو اپنے بندے کی حفاظت کرتا ہے، اور شوہر ناراض بھی ہو تو بیوی کے نان نفقے کی فکر کرتا ہے، اس کا خیال کرتا ہے بنا کسی فائدے کے۔ رب ناراض بھی ہو تو اپنے بندے کو ٹھکراتا نہیں ہے، لوگوں کے سامنے رسوا نہیں کرتا ہے۔ تو آپ تو ساری دنیا کے سامنے دھتکار چکے ہیں مجھے مسٹر وجاہت ملک، تو اب یہ مجازی خدا ہونے کے دعوے کیسے؟ ہیر یہ کہہ کر اپنے روم کی طرف چل دی، جبکہ وجاہت صرف ہیر کو جاتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ ہیر بچے: جی دادو۔ بیٹا، ہم تمہارے فرض سے سبکدوش ہونا چاہتے ہیں، بی جان ہیر کو دیکھتے ہوئے بولی۔ کیسے فرض سے دادو؟ بیٹا، ہم تمہاری شادی کرنا چاہتے ہیں، فیصلے کا حق تمہارے پاس ہے۔ دادو، میں وجاہت سے شادی نہیں کرنا چاہتی، آپ وکیل کو بلوا لیں، ہیر نظریں جھکا کر بولی۔ بیٹا، ہم تم سے زبردستی نہیں کریں گے، لیکن ایک بار پھر سے سوچ لو۔ دادو، میں سوچ چکی ہوں اور یہی میرا فیصلہ ہے۔ اس شخص کو میں نے چاہا تھا، بہت چاہا، لیکن اب اس شخص کو دیکھ کر مجھے وحشت ہوتی ہے، نفرت محسوس ہوتی ہے مجھے اس سے۔ آپ میری کسی سے بھی شادی کرا دیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں، لیکن وجاہت ملک سے ہرگز نہیں۔ یہ کہہ کر ہیر وہاں سے باہر چلی گئی۔ ہیر اپنے کمرے کی طرف جا رہی تھی کہ لان میں اسے وجاہت اور نعمانہ نظر آئے۔ ہیر دیکھ کر رک گئی۔ نعمانہ وجاہت کا ہاتھ پکڑے کھڑی تھی، جبکہ وجاہت نعمانہ سے کچھ کہہ رہا تھا۔ ہیر کو کچھ سنائی تو نہیں دیا، لیکن ان کے کھڑے ہونے کے انداز سے دونوں کے درمیان کی نزدیکیاں ظاہر ہو رہی تھی۔ کریکٹر لیس پرسن، ہیر نخوت سے کہتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف چل دی۔ وجاہت لان سے گزر رہا تھا کہ اچانک کسی نے پیچھے سے اس کا ہاتھ پکڑا۔ وجاہت نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو نعمانہ تھی۔ نعمانہ کو دیکھ کر وجاہت کی پیشانی پر بل نمودار ہوئے۔ ہاتھ چھوڑو میرا، کتنی بار تم سے کہا ہے کہ دور رہا کرو مجھ سے، تم جیسی لڑکیوں نے لڑکیوں کو لڑکیوں کے معیار سے گرا دیا ہے، وجاہت نخوت سے بولا۔ نعمانہ ابھی بھی وجاہت کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھی، کیونکہ وہ دیکھ چکی تھی کہ ہیر ونڈو سے ان دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ ہیر کے وہاں سے جاتے ہی نعمانہ نے وجاہت کا ہاتھ چھوڑ دیا اور خاموشی سے وہاں سے چل دی، جبکہ وجاہت نے حیرانگی سے نعمانہ کی اس حرکت کو دیکھا اور سر جھٹک کر وہاں سے چل دیا۔ ہیر بھی جان کی ٹانگیں دبا رہی تھی اور ساتھ ساتھ باتیں کرنے میں مصروف تھی۔ ہیر بچے: جی دادو۔ بچے، یہ آپ کا آخری فیصلہ ہے۔ ہیر اچھے سے جانتی تھی کہ دادو کس بارے میں پوچھ رہی ہیں۔ جی دادو، یہ میرا آخری فیصلہ ہے، ہیر دل پر پتھر رکھ کر بولی۔
میں جانتی ہوں دادو آپ کو میرا فیصلہ پسند نہیں آیا، مجھے بھی اچھا نہیں لگ رہا، وہ شخص محبت نہیں عشق ہے میرا، لیکن کیا کروں، ایسے منافق انسان پر کیسے یقین کروں جو ایک بار مجھ سے شادی کے وعدے کرتا ہے اور دوسرے وقت میں کہیں اور دل کو لبھا رہا ہوتا ہے۔ اس شخص کو دیکھ کر اب وحشت ہوتی ہے مجھے، میں اس کو بے بسی کہوں یا بدقسمتی، مجھے محبت بھی اسی انسان سے ہے جس کو دیکھ کر وحشت ہوتی ہے مجھے۔ کیا ہوا ہیر، کہاں کھو گئی؟ بی جان نے ہیر کو کسی گہری سوچ میں ڈوبا دیکھ کر پوچھا۔ نہیں دادو، کہیں نہیں، ہیر خود کو سنبھالتے ہوئے بولی۔ وجاہت ابھی اپنے روم میں آیا تھا، دادو کی زبانی سے ہیر کے انکار کی خبر ملی تھی، اس وقت وہ غصے سے پاگل ہو رہا تھا۔ ہزاروں لڑکیاں مرتی تھی، اس بار اس کی بیوی اس سے انکار کر رہی تھی۔ ہیر، ہونا تو تم کو میرا ہے، ایسے نہ سہی میرے پاس اور بھی بہت سے طریقے ہیں۔ مسز وجاہت ملک، آنا تو آپ کو وجاہت ملک کی پناہوں میں ہی ہے، اور اب وہ وقت دور نہیں، ویٹ اینڈ واچ۔ وجاہت تخیل میں ہیر سے مخاطب تھا۔ ارے ڈیئر وائف، میں ایک اچھا ہسبینڈ ہوں، اب اپنی وائف کو اتنا ویٹ نہیں کراؤں گا، صرف ایک رات ہے مسز وجاہت، پھر تم میرے پاس ہوگی۔ وجاہت ہیر کو سوچتے ہوئے مسکرایا۔ ہیر بچے تیار ہو گئی؟ وجاہت کی ماں ہیر کے روم میں داخل ہوتے ہوئے بولی۔ جی مامی، ناشتہ تیار ہے، ہیر حجاب بناتے ہوئے بولی۔ ناشتہ تیار ہے، جلدی سے آ جاؤ، مامی مسکراتے ہوئے بولی۔ بس آئی مامی۔ مامی ناشتہ دے دیں، ہیر ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھتے ہوئے بولی۔ یہ لو میرا بچہ۔ ہیر جلدی جلدی ناشتہ کرنے لگی۔ ماموں ڈرائیور کو بولے مجھے یوں نہیں چھوڑ دیں۔ میں بھی یوں نہیں جا رہا ہوں، میں چھوڑ دوں گا، وجاہت مصروف سا بولا۔ ارے ہاں بیٹا، آپ وجاہت کے ساتھ چلے جاؤ، وجاہت بھی یوں نہیں جا رہا ہے۔ جی ماموں، ہیر منہ بنا کر بولی، جبکہ نمانہ نے غصے سے وجاہت اور ہیر کی طرف دیکھا اور صبر کے گھونٹ پی کر رہ گئی۔ گاڑی میں مکمل خاموشی تھی، کسی نے بھی بات کرنا ضروری نہیں سمجھا، اور پھر اس خاموشی کو ہیر نے توڑا۔ یہ گاڑی آپ کس طرف لے جا رہے ہیں؟ یہ تو یونیورسٹی کا راستہ تو نہیں، ہیر پریشانی سے بولی۔ تو تم اپنے شوہر کے ساتھ ہو، اس میں اتنی گھبرانے والی کون سی بات ہے؟ دیکھیں مجھے۔ ہاں تو میری جان، میں تمہیں ہی دیکھ رہا ہوں، ابھی میں ڈرائیونگ کر رہا ہوں، کیسے دیکھوں؟ کچھ تو خیال کرو۔ مجھے یوں نہیں جانا ہے، ہیر غصے سے بولی۔ ساری عمر یوں نہیں ہی جانا ہے، کچھ وقت میرے ساتھ بھی سپینڈ کر لو۔ وجاہت نے ایک سنسان سی جگہ پر گاڑی روکی۔ آپ نے ادھر گاڑی کیوں روکی؟ ہیر ڈرتے ہوئے بولی۔ ویٹ، اتنی بھی کیا جلدی ہے؟ وجاہت ہیر کی طرف جھکتے ہوئے بولا اور ہیر کے منہ پر رومال رکھ دیا، جس کی وجہ سے ہیر کچھ ہی منٹوں میں ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گئی۔ یار، یہ ہیر ابھی تک نہیں آئی، اس کا نمبر بھی بن جا رہا ہے، ہما منہ بناتے ہوئے بولی۔ شاید اس نے آج نہ آنا ہو، اگر آنا ہوتا تو اب تک آ جاتی۔ وہ دیکھ وجاہت سر آ رہے ہیں، ان سے پوچھ لیتے ہیں، ان کی کزن ہے ہیر، عروج نے مشورہ دیا۔ کہیں سر غصہ نہ ہو جائے، تجھے پتا ہے سر کتنے غصے والے ہیں، ہما نے خدشہ ظاہر کیا۔ کیا کر لیں گے، تھوڑی سی انسلٹ ہی کر لیں گے، عروج مزے سے بولی۔ تھوڑی سی؟ آر یو اوکے؟ تجھے پتا ہے سر کتنی رکھ کے کرتے ہیں، ہما آنکھیں سکیڑ کر بولی۔ تو پھر کیا، ہماری کون سا پہلی بار ہونی ہے، تم تو ایسے ڈر رہی ہو جیسے پہلی بار ہونی ہو، اور وہ اسٹوڈنٹ ہی کیا جس کی انسلٹ نہ ہو، اور ہم اپنی دوست کے لیے اتنا تو کر سکتے ہیں، عروج ہما کا ہاتھ پکڑتے ہوئے بولی۔ ایکسکیوز می سر، عروج جلدی جلدی چلتے ہوئے بولی۔ یس، وجاہت رک کر بولا۔ سر ہیر نہیں آئی؟ عروج نے پوچھا۔ سر ہیر؟ یہ کون ہے؟ سر میرا مطلب ہے ہیر نہیں آئی، عروج شرمندہ ہوتے ہوئے بولی۔ میں کیا ہیر کے سیکیورٹی گارڈ ہوں جو آپ مجھ سے پوچھ رہی ہے؟ ہیر آپ کی دوست ہے، آپ کو پتا ہونا چاہیے۔ لو جی، ہو گئی بستی۔ وجاہت یہ کہہ کر وہاں سے چل دیا۔ مل گیا سکون، صبح صبح کروا کے کہا بھی تھا نہ جانا، پر میری یہاں سنتا کون ہے، ہما غصے سے بولی۔ یار یہ سر ہر وقت مرچیں کیوں چباتے ہیں، عروج بات بدلنے کی غرض سے بولی۔ ہائی گرلز، یہاں کیوں کھڑی ہو، کلاس نہیں لینی کیا؟ تم لوگوں کو کیا مسئلہ ہے، لیں یا نہ لیں؟ عروج سر کا غصہ احمد لوگوں پر اتارتے ہوئے بولی۔ ہم نے کیا کیا ہے؟ احمد حیرانگی سے بولا۔ چھوڑو یار، دیواروں کے منہ کیا لگنا، جو کچھ سمجھتی ہی نہیں۔ باسط احمد کا ہاتھ پکڑے کلاس کی جانب چل دیا، جبکہ عروج ہونکوں کی طرح باسط کو دیکھنے لگی، اور ہما نے مشکوک نظروں سے عروج کو دیکھا۔ میں نے کچھ نہیں کیا، مجھے نہیں پتا اس نے ایسا کیوں بولا، اس کی تو ایسی کی تیسی، اس کو میں چھوڑوں گی نہیں، مجھے دیوار بول کر گیا ہے۔ عروج غصے سے بچھتاپ کھاتی ہوئی رہ گئی۔ ہیر کو ہوش آیا تو اس نے خود کو انجان کمرے میں پایا۔ کوئی ہے؟ ہیر اٹھتے ہوئے بولی۔ نہ جانے وہ کب سے یہاں تھی، اس کا سر بھی بھاری ہو رہا تھا۔ سر، ہیر چکراتے سر کو سنبھالتے ہوئے بستر سے اٹھی۔ کوئی ہے؟ ہیر دروازہ پیٹتے۔ کچھ دیر میں دروازہ کھلا اور ایک عورت کھانا لے کر آئی۔ بی بی جی یہ کھا لیں، کچھ دیر میں صاحب جی آ جائیں گے، وہ عورت میز پر کھانا رکھتے ہوئے بولی۔ مجھے اپنے گھر جانا ہے، ہیر ضد کرتے ہوئے بولی۔
دیکھیے بیوی جی، جب تک صاحب جی نہیں آ جاتے آپ کہیں نہیں جا سکتی، وہ عورت باہر جاتے ہوئے بولی۔ یہ کھانا لے جاؤ، مجھے نہیں کھانا، ہیر اپنے غصے پر قابو پاتے ہوئے بولی، جبکہ وہ عورت انسنی کرتے ہوئے وہاں سے چلی گئی۔ کھانا کیوں نہیں کھایا تم نے؟ وجاہت ہیر کے پاس بیٹھتے ہوئے بولا۔ سمجھتے کیا ہو تم خود کو؟ جانے دو مجھے۔ یہ سب کر کے تم مجھے اپنے ساتھ رہنے پر مجبور نہیں کر سکتے، سمجھے تم؟ ہیر چیخی۔ کول بیبی کول، اتنا غصہ؟ چھوٹی سی جان ہے تمہاری، اتنا غصہ کہاں سے لاتی ہو؟ کہیں تم نے کھانا اس لیے تو نہیں کھایا کہ میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے کھلاؤں؟ وجاہت شرارت سے بولا۔ جسٹ شٹ اپ، اتنی گھٹیا باتیں مجھے پسند نہیں، سمجھے؟ تم جیسے لڑکوں کو اچھی سے جانتی ہوں میں، ہر لڑکی سے کھیلنا تو جیسے لڑکوں کی عادت ہے۔ پلے بوائے ہو تم، ایک طرف مجھ سے محبت کے دعوے کرتے ہو تو دوسری طرف نمانہ آپی سے محبت کے دعوے کرتے ہو اور شامیں کسی اور کے ساتھ رنگین کرتے ہو۔ تم جیسے انسان کے ساتھ زندگی گزارنے سے بہتر ہے انسان موت کو گلے لگا لے۔ ہیر غصے سے چیخ کر بولی۔ کیا کہا تم نے؟ میں پلے بوائے ہوں؟ وجاہت ہیر کا ہاتھ پکڑتے ہوئے بولا۔ کس کے ساتھ تم نے مجھے شامیں رنگین کرتے دیکھا؟ چلو کوئی نہیں، پہلے تو نہیں، پر اب تمہارے ساتھ اپنی شامیں رنگین ضرور کروں گا، وجاہت ہیر کا بازو مروڑتے ہوئے بولا۔ ہیر کے چہرے پر پریشانی کے آثار ابھرے، لیکن انہیں وہ اگلے ہی پل چھپا گئی۔ تم کیا سمجھتے ہو تمہاری ان گھٹیا دھمکیوں سے میں ڈر جاؤں گی؟ مسٹر وجاہت ملک، غلط فہمی ہے تمہاری، سمجھے تم جیسے مرد پر میں تھوکنا بھی پسند نہ کروں، اپنی ہی عزت میں طاق لگا کر بیٹھے ہو۔ تمہیں پتا ہے تاریخ میں پہلی بار ایسا لکھا جائے گا ایک شخص اپنے ہی گھر کی طاق میں تھا اور اپنی ہی عزت کو تار تار کیا اس نے، ایک محافظ ہی عزت کا دشمن ہو گیا۔ وہ کیا ہے نا نامرد ہو تو اس ضم میں ہو، لیکن ایسے مرد سے تو بہتر ہے نامرد ہوتے تم۔ میری ایک بات یاد رکھنا مسٹر وجاہت ملک، جب اس غرور سے باہر آؤ گے نا تم کچھ بھی نہیں بچے گا، تمہارے پاس کرچیاں بھی اکٹھی نہیں کر پاؤ گے اور پھر تمہارے پاس ماں سوائے پچھتانے کے کچھ نہیں ہوگا۔ ہیر وجاہت کا ہاتھ جھٹکتے ہوئے بولی، جبکہ وجاہت تو ایسے کھڑا تھا کہ مانو کاٹو تو بدن میں لہو نہ ہو۔ اس وقت وہ پانچوں کیفیٹیریا میں بیٹھے باتوں میں مصروف تھے۔ ہما، ہاں میں تیرے لیے کچھ لائی ہوں، عروج بولی۔ کیا؟ ہما نے پوچھا۔ تیرے اور ہیر کے لیے لائی ہوں، پر ہیر تو آئی نہیں، تو لے لے، ہیر کو کل دے دوں گی، عروج بیگ میں کچھ ڈھونڈتے ہوئے بولی۔ ارے ادھر ہی تو رکھی تھی، جبکہ عروج کے یوں ڈھونڈنے پر احمد شیری اور باسط نے اپنی مسکراہٹ سمیٹی۔ ارے کدھر گئی؟ کیا؟ یار میں نے چاکلیٹس رکھی تھی ادھر، عروج اب پریشانی سے بولی۔ چاکلیٹس تو صبح میں نے ان کو کھاتے ہوئے دیکھا، ہما احمد لوگوں کی طرف اشارہ کر کے بولی۔ ہم نے کچھ نہیں کیا، ہمیں تو بس باسط نے دی تھی، تمہارے بیگ میں سے اس نے نکالی تھی، شیری جلدی جلدی بولا، مبادا وہ کہیں ان کا سر ہی نہ پھاڑ دے۔ تو کیا ہمیں بھوک لگی تھی، ہم نے کھا لی، کھانے کے لیے ہی تو تھی، باسط معصومیت کے تمام ریکارڈ توڑتے ہوئے بولا، جبکہ عروج دل ملا کر رہ گئی لیکن بولی کچھ نہ، اور یہ خاموشی کسی طوفان کا پیش خیمہ تھی، اتنی آسانی سے تو عروج ان کو معاف کرنے والی نہیں تھی۔ وجاہت کی گاڑی رات کے دوسرے پہر تیزی سے سڑک پر دوڑ رہی تھی، وہ مسلسل یوں ہی سڑک پر گاڑی دوڑا رہا تھا، ہیر کی باتیں مسلسل اس کے دماغ میں گھوم رہی تھی، اس نے غلطی کی تھی لیکن اس غلطی کی اتنی بڑی سزا؟ نکاح کے وقت اس کی نکاح میں مرضی شامل نہ تھی، ہیر وجاہت سے 6 سال چھوٹی تھی، وہ بچی اس کو بہت پسند تھی، چھوٹی سی پیاری سی، لیکن بیوی کے روپ میں ہرگز نہیں۔ وجاہت ملک، جس کی ہر خواہش زبان پر آنے سے پہلے پوری کر دی جاتی، اس کی من پسند بیوی چننے کی آزادی نہ دی گئی۔ خدا نے اس کو حق دیا تھا، وہ اپنی مرضی سے اپنی ہمسفر چن سکتا تھا، لیکن اس کے گھر والوں نے اس سے یہ حق چھین لیا، تو اس کی ضدی طبیعت نے اس کو بغاوت کرنے پر مجبور کر دیا۔ ہاں ٹھکرایا تھا اس نے ہیر کو، اس نے غلطی کی تھی، پر اس غلطی میں بڑے بھی تو برابر کے شریک تھے۔ وہ محبت سے اس کو سمجھا سکتے تھے، محبت سے تو بڑے بڑے لوگ رام ہو جاتے ہیں، تو اس کی ضدی طبیعت کیوں نہ مانتی؟ جبکہ اس کے گھر والوں نے اس کی نہ سنی تو وہ کسی کی فریاد کیسے سنتا؟ لیکن خدا گواہ ہے اس نے کبھی اپنے جذبوں میں کسی کو حصے دار نہیں بنایا، اس نکاح کے وہ لاکھ خلاف صحیح، لیکن نکاح کے 2 بولوں میں جو طاقت ہوتی ہے، اس طاقت نے اسے بھی محبت کرنے پر مجبور کر دیا تھا، اور اس کی محبت پاکیزہ تھی۔ پھر ہیر اس پر اتنے الزام کیسے لگا سکتی تھی؟ وجاہت ملک کو اگر کسی چیز پر ناز تھا تو اپنے اسٹرانگ کریکٹر پر، جس کی آج مسز وجاہت نے دھجیاں اڑا دی تھی، اس کے ساتھ ہی شاید وجاہت کی ذات بھی بکھر گئی تھی۔ صبح کے وقت وجاہت ہیر کے روم میں داخل ہوا۔ ہیر وجاہت کو دیکھتے ہی جلدی سے کھڑی ہوئی۔ تیار ہو جاؤ، تمہیں یوں نہیں چھوڑ دوں، وجاہت زمین کو دیکھتا ہوا بولا، اور واپس چلا گیا۔
جبکہ ہیر تو اس کے کایا پلٹنے پر حیران رہ گئی اور جلدی سے فریش ہونے کے بعد واش روم کی طرف بڑھی۔ کچھ دیر بعد ہیر وجاہت کے سامنے موجود تھی۔ میں تیار ہوں، ہیر جلدی سے بولی۔ ناشتہ کر لو۔ نہیں، مجھے بھوک نہیں۔ اس کو تو بس اس وقت یہاں سے جانے کی جلدی تھی۔ اوکے، وجاہت باہر کی طرف بڑھتا ہوا بولا۔ گاڑی میں مکمل خاموشی تھی۔ وجاہت خاموش تھا ہیر کی بے اعتباری کو لے کر، جبکہ ہیر تو اس عذاب سے جان چھوٹنے پر خوش تھی۔ ہیر کو دیکھ کر وہ چیخی اور بھاگ کر ہیر کے گلے لگ گئی۔ کل کیوں نہیں آئی تھی؟ ہما نے پوچھا۔ گھر میں کچھ کام تھا، ہیر سچ کو چھپاتے ہوئے بولی۔ اوکے چل، وجاہت سر کی کلاس ہے، ہما ہیر کا ہاتھ پکڑتے ہوئے بولی۔ نہیں، میرا موڈ نہیں، میں لائبریری جا رہی ہوں، تم لوگ جاؤ۔ شور، ہما ہیر کی طرف دیکھ کر بولی۔ اوکے۔ وجاہت کلاس میں آئے تو اس کی نظریں مسلسل ہیر کو ڈھونڈ رہی تھی، لیکن وہ شاید کلاس میں موجود نہیں تھی۔ اس کی دوستیں موجود تھی، اگر وہ کلاس میں ہوتی تو ان کے سامنے بیٹھی ہوتی۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ کلاس لینے ہی نہیں آئی۔ اس بات نے وجاہت کی پریشانی اور بڑھا دی۔ باسط، کینٹین کی طرف آ جاؤ، احمد فون کان سے لگا کر بولا۔ باسط، ہیر نے زیر لب دہرایا۔ باسط کا نام باسط ہے یا عبد الباسط؟ مائی سیلف عبد الباسط۔ باسط بھی ان کے پاس بیٹھتا ہوا بولا۔ تو پھر آپ کو سب باسط کیوں بولتے ہیں؟ شارٹ کٹ، شیری مزے سے بولا۔ لیکن باسط تو اللہ کا صفاتی نام ہے، ہیر سب کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ تو کیا انسان اس قابل ہے کہ اس کو رب کی صفاتی نام سے بلایا جا سکے؟ عبدل کا مطلب ہے بندہ، یعنی عبد الباسط کا مطلب ہو گیا باسط کا بندہ، اور باسط تو رب کا نام ہے، مطلب کہ رب کا بندہ۔ تو پھر کیا باسط پکارنا جائز ہے؟ ہیر کی بات پر وہ چاروں ہونکوں کی طرح ہیر کو دیکھ رہے تھے۔ سب شرمندہ نظر آ رہے تھے۔ ارے میرا مطلب وہ نہیں تھا، مجھے جو ٹھیک لگا میں نے بتا دیا، باقی غلطیاں تو انسان سے ہی ہوتی ہیں، ہمیں اپنی غلطیوں سے سیکھنا چاہیے، ہیر مسکرا کر بولی، اور وہ بھی مسکرا کر ہیر کو دیکھنے لگے۔ کیوں ہیر کیوں؟ اتنا برا تو نہیں جتنا تم مجھے سمجھتی ہو۔ کیوں کیا تم نے ایسا؟ میں خود سے بھی نظر ملانے کے قابل نہیں رہا۔ کیا ہوا وجاہت بچے؟ میں 2 دن سے دیکھ رہی ہوں تم کافی پریشان ہو۔ دادو کیوں کر رہی ہو؟ مجھ سے غلطی ہو گئی، اس غلطی کی وہ اتنی بڑی سزا تو نہ دے۔ وہ مجھے پلے بوائے سمجھتی ہے، مجھے کریکٹر لیس سمجھتی ہے۔ بتائے دادو، کیا میں ایسا ہوں؟ وجاہت ملک اس وقت اپنی محبت کے لیے بی جان کی گود میں سر رکھ کے سسک رہا تھا۔ میرے بچے، حوصلہ رکھو، کچھ نہیں ہوتا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ ابھی نادان ہے، اس کو سمجھنے کا موقع دو، سب ٹھیک ہو جائے گا، بی جان وجاہت کو سمجھاتے ہوئے بولی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی یہ سب کرنے کی؟ ہما احمد کا گریبان پکڑتے ہوئے بولی۔ کیا کرنے کی؟ احمد پریشانی سے بولا، جبکہ باقی سب بھی پریشانی سے ہما کو دیکھ رہے تھے۔ ہوا کیا ہے؟ چھوڑو اسے، ہیر احمد کا گریبان چھڑواتے ہوئے بولی۔ اب بتاؤ کیا کیا اس نے جو تم صبح صبح آگ برسا رہی ہو؟ ہیر ہما کو بٹھاتے ہوئے بولی۔ اس گدھے نے میرے گھر رشتہ بھیجا، لوفر کہیں کا۔ اس کی ہمت کیسے ہوئی میرے گھر رشتہ بھیجنے کی؟ ان کے ساتھ 2 منٹ کیا بول لوں یہ سمجھتے ہیں کہ لڑکی ہماری ہوئی، زندہ نہیں چھوڑوں گی میں اس کو۔ ہما ایک بار پھر سے اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے بولی، جبکہ ہما کا الزام سن کر احمد کے سر پر لگی تلووں پر بجھی۔ او ہیلو میڈم، تمیز سے، رشتہ بھیجا ہے، کوئی گناہ نہیں کیا، سمجھی؟ اور لوفر کی کیا خوب کہی، لوفر ہوتا نا تو پرپوز کرتا اور پھر تمہیں لے کر پارکوں میں گھومتا اور ہورڈلنگ کرتا، اپنے کچھ دن رنگین کرتا اور تمہیں چلتی کرتا، پر میں نے محبت کی عزت دی، سمجھی تم؟ احمد غصے سے بولا۔ اور ویسے بھی میری دادی کہتی ہے جس گھر میں بیری ہو اس گھر پتھر تو آتے ہی ہیں، کیوں عروج؟ احمد کے چپ ہونے پر شیری کسی سیانی کی طرح بولا، اور ساتھ ہی عروج سے تائید چاہی۔ تم منہ بند رکھو اپنا، ہما شیری سے کہتے ہوئے وہاں سے چل دی، جبکہ ہیر اور عروج بھی ہما کے پیچھے ہو لیے اور دوسری طرف عبد الباسط اور شیری احمد کو گھیر کر بیٹھے گئے۔ ابے سالے، بات ادھر تک پہنچ گئی، تو نے ہمیں بتایا بھی نہیں، شیری دانت کچکا کر بولا۔ جدھر تک پہنچی تھی پہنچ گئی، آگے نہیں پہنچتی، احمد منہ بسوڑ کر بولا۔ اچھا، یہ رشتہ وغیرہ کا کیا سب چکر کیا ہے؟ عبد الباسط نے سوال کیا۔ ارے یار، وہ گھر والے میری شادی کے چکروں میں ہیں، انہوں نے کہا بیٹا کوئی پسند ہے تو بتا دو، مجھے یہ اچھی لگتی تھی تو میں نے گھر والوں کو بتا دیا، گھر والے رشتہ لے گئے، اب تجھے کیا خبر تھی کہ تیری چوائس کتنی خراب ہے؟ شہری احمد کا جملہ اچک کر بولا۔ منہ بند کر اپنا، جتنی اچھی تیری چوائس ہے اس کا بھی علم ہے مجھے، احمد منہ بنا کر بولا، جبکہ احمد کی بات پر شہری کی سٹی گم ہو گئی۔ کیا تھا یہ سب؟ یہ تماشا کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ ہیر تحمل سے بولی۔ واٹ؟ تماشا؟ تم مجھ سے کہہ رہی ہو میں نے تماشا کیا؟ ہما غصے سے بولی۔
تماشا تو اس احمد نے کیا، اس کو ذرا شرم نہیں آتی میرے گھر رشتہ بھیجا اس نے؟ ہما دل ملا کر بولی، رشتہ ہی بھیجا ہے، کوئی گناہ تو نہیں کیا؟ اگر اس نے تم سے محبت کی ہے تو شریفوں کی طرح تمہارے گھر رشتہ بھیجا ہے، تجھے نہیں پسند تو تم انکار کر دو، انکار کا حق تو تمہارے پاس ہے نا؟ وہ تو نہیں چھینا اس نے تم سے۔ اب کی بار ہیر بھی غصے سے بولی، انکار؟ حق؟ کون سے حق کی بات کر رہی ہو؟ ہمارے معاشرے میں عورت کو ایسا حق نہیں ملتا، اور صرف حکم سننے کے لیے اور قربانیاں دینے کے لیے بنی ہے وہ۔ ہمارے معاشرے میں لڑکی سے یہ تک نہیں پوچھا جاتا کہ اسے رشتہ پسند ہے یا نہیں، بلکہ اسے فیصلہ سنایا جاتا ہے، اور اگر 10 میں سے کوئی ایک لڑکی انکار کر دینا تو وہ لڑکی بدچلن بن جاتی ہے، بے شک انکار کی کوئی بھی وجہ ہو۔ عورت کو یہاں کوئی حق نہیں دیا جاتا، اس سے صرف قربانی مانگی جاتی ہے۔ اگر بیٹی ہے تو باپ کی خواہش کے لیے، باپ کی عزت کے لیے، باپ کی مجبوری کے لیے سر جھکا دیتی ہے۔ بہن ہے تو بھائی کی خوشیوں کے لیے خاموش ہو جاتی ہے، بیوی ہے تو شوہر کی خوشیوں کی خاطر اپنی خواہش کو دفن کر دیتی ہے، ماں ہے اپنی ممتا کے لیے اپنی خوشیوں کا گلا گھونٹ دیتی ہے۔ ان سب میں اس کی خوشی کدھر جاتی ہے؟ کیا اس کے پاس دل نہیں ہوتا؟ اس کی خوشیوں کی خاطر کوئی قربانی نہیں دیتا؟ اسے کوئی نہیں پوچھتا اس کی بھی کوئی خواہش ہے کہ نہیں؟ ہما چیخ کر بولی، جبکہ ہیر دم سادے سن رہی تھی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ یہ شوق لڑکی اندر سے کتنی گہری ہے، اور سچ ہی تو کہہ رہی تھی وہ۔ اس کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا، اسے بھی حکم سنایا گیا تھا، اور پھر کیا ہوا؟ ٹھکرا دی گئی تھی وہ۔ ہمارے معاشرے کا یہ بھی ایک المیہ ہے۔ ہما، تمہارے گھر والوں نے تمہیں یہ حق دیا یا نہیں؟ لیکن میں تمہیں ضرور دوں گا۔ اگر تمہیں یہ رشتہ پسند نہیں ہے تو انکار کر دو۔ احمد جو کب سے پیچھے کھڑا تھا، اس نے ہما کو جواب دیا، ہما تم میری محبت ہو، میرے مطابق محبت پا لینے کا نام نہیں بلکہ محبوب کی خوشی کا نام ہے۔ جس میں تمہاری خوشی ہے وہی میری خوشی ہے۔ احمد یہ کہہ کر وہاں سے چل دیا۔ تمہیں کیا ہوا ہے؟ ہیر نے عروج سے پوچھا۔ یار ہاں بولو۔ ادھر رشتے بھی آگے اور ایک ہم ہے کہ ہمیں کوئی منہ ہی نہیں لگاتا۔ عروج منہ بسوڑ کر بولی، پورے 20 سال کی ہو گئی ہوں، مجال ہے کسی نے مذاق میں بھی پرپوز کیا ہو؟ پرپوز تو دور کی بات، کسی نے آج تک کی نہیں گا، تم مجھے اچھی لگتی ہو، حور مسکینیت سے بولی، جبکہ عروج کے انداز پر ہما کی بھی ہنسی نکل گئی۔ ہنس لو اپنا بھی وقت آئے گا۔ عروج ہیر اور ہما کو ہنستے ہوئے دیکھ کر بولی، کیا خیال ہے پھر پرپوز کروا دے تجھے بھی؟ ہما جلدی سے بولی، مجھے کس نے کرنا پرپوز؟ ہائے میرے چھوٹے چھوٹے غم۔ عروج منہ بسوڑ کر بولی، شیری اور عبدالباسط بالکل فری ہیں، جس سے کہے گی اسی سے کروا دیں گے۔ ان دونوں کو چشمہ تو نہیں لگا ہوا؟ عروج نے جواب دیا۔ کیا مطلب؟ ہما نے ہونکوں کی طرح سوال کیا۔ مطلب یہ کہ ان دونوں کی نظر صحیح ہے۔ اب مجھے تو وہی پرپوز کرے گا جس کی نظر خراب ہوئی۔ عروج معصومیت سے بولی، ارے نہیں یار، جس کی چوائس خراب ہوئی وہ بھی تو کر سکتا ہے۔ اب کی بار ہیر بولی، اور ساتھ ہی ہیر اور ہما کہکا لگا کر ہنسنے لگی۔ عروج پہلے تو کچھ دیر ہما اور ہیر کو گھورتی رہی، پھر ان کے ساتھ مل کر ہنسنے لگی۔ سنا ہے ٹھکرائے گئے ہو؟ وجاہت جو اپنے کمرے میں جا رہا تھا نعمانہ کی بات سن کر رک گیا۔ وہ اچھی طرح سمجھ گیا تھا وہ کس حوالے سے بات کر رہی ہے، لیکن اسے یہ بات بتائی کس نے؟ یہ بات صرف اس کے ہیر اور دادو کے درمیان تھی، یقیناً اسے ہیر نے ہی بتایا تھا۔ تمہیں اس سے کیا؟ وجاہت نے پلٹ کر جواب دیا، مجھے ہی تو سب کچھ ہے۔ ہیر کو چھوڑو، ہم آپ کی راہوں میں آپ کے منتظر کھڑے ہیں، اور اس 2 ٹکے کی لڑکی میں ایسا ہے ہی کیا؟ نہ اسے پہننے کا سلیقہ ہے نہ اوڑھنے کا۔ اسٹوپڈ گرل، نعمانہ ناک سکیڑ کر بولی۔ مس نعمانہ، منہ سنبھال کر بات کریں۔ اگر آج کے بعد میں نے تمہاری زبان سے ہیر کے لیے ایسے الفاظ سنے تو میں بھول جاؤں گا کہ آپ عورت ہیں، اور میرا آپ سے کیا رشتہ ہے۔ وجاہت غرا کر بولا، تم اس 2 ٹکے کی لڑکی کو مجھ پر فوقیت دے رہے ہو؟ شٹ اپ، وجاہت چلایا۔ وجاہت کی آواز میں غصہ دے کر نعمانہ ایک پل کے لیے خاموش ہو گئی، اور وجاہت غصے سے وہاں سے واک آؤٹ کر گیا۔ کیا ہوا؟ ہیر نے عروج کو پریشانی سے ادھر ادھر گھومتے دیکھ کر پوچھا۔ میرا بیگ نہیں مل رہا، عروج پریشانی سے بولی۔ کدھر رکھا تھا؟ ہیر نے سوال کیا۔ یار یہیں تو رکھا تھا، 1 منٹ میں غائب ہو گیا۔ عروج ادھر ادھر متلاشی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے بولی، تم کیوں اتنی پریشان ہو رہی ہو؟ اس میں کون سا سونا تھا جو گم ہو جانا ہے؟ ہما عروج کو پریشان دیکھ کر بولی، اس میں میرا آئی ڈی کارڈ تھا، اس کے بغیر تو نکاح بھی نہیں ہونا تھا میرا۔ عروج پریشانی سے بولی، جبکہ عروج کی بات پر شیری کو کھانسی کا دورہ پڑا، جبکہ عبدالباسط نے شیری کو گھورا۔ جس کے پاس میرا بیگ ہونا اسی سے نکاح کرنا ہے میں نے۔ اب کی بار عروج تنگ آ کر بولی۔ عروج کی بات پر جہاں شیری کی سٹی گم ہوئی وہیں عبدالباسط کے رنگ اڑے۔ باجی یہ لے اپنا بیگ۔ عبدالباسط
اپنے بیگ سے عروج کا بیگ نکالتے ہوئے بولا، جبکہ عبدالباسط کے عروج کو باجی کہنے پر ہیر اور ہما کی ہنسی نکل گئی۔ دیکھیے باجی، آپ کو برداشت کرنے کے لیے بہت ہمت کی ضرورت ہے، جو کہ میرے پاس ہرگز نہیں، عبدالباسط نہایت مؤدب انداز میں بولا، جبکہ عبدالباسط کے یوں کہنے پر سب کہکہے لگا گئے، جبکہ عروج دل ملا کر رہ گئی۔ ہما بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی۔ ہیر نے آواز دی، ہاں کیا سوچا ہے پھر؟ ہیر نے پوچھا۔ کس بارے میں؟ ہما نے سوالیہ نظروں سے ہیر کی طرف دیکھا۔ تم اچھے سے جانتی ہو میں کس بارے میں بات کر رہی ہوں۔ یار مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی، میں کیا کروں؟ ہما نے پریشانی سے جواب دیا۔ دیکھو ہما، احمد ایک اچھا لڑکا ہے، ہمارے ساتھ اس کا کافی وقت گزرا ہے، ہم نے اس کے کریکٹر میں کوئی کمی نہیں دیکھی، پڑھا لکھا ہے، گڈ لکنگ ہے، اور سب سے بڑھ کر تم سے محبت کرتا ہے، تمہاری رائے کو ضروری سمجھتا ہے، تمہیں اہمیت دیتا ہے، اور تم جانتی ہو وہ تمہاری آواز بن سکتا ہے، تمہارے لیے اس معاشرے سے لڑ سکتا ہے۔ ہیر ہما کو سمجھاتے ہوئے بولی۔ کیا مطلب؟ ہما نے الجھتے ہوئے سوال کیا۔ مطلب یہ کہ وہ تمہیں بولنے کی آزادی دے رہا ہے، کل کو تمہاری بیٹی کو نہیں دے گا کیا؟ اگر تمہیں کوئی ایسا شخص ملے جو تمہارے حقوق میں پورا نہ اترے، لڑکیوں کو کمتر سمجھے، تو کل کو کیا اس شخص سے اپنی بیٹی کے حقوق کے لیے لڑ سکو گی؟ نہیں نا، پھر تمہیں اپنی خوشیوں کی قربانی دینی ہوگی اپنے شوہر کے لیے، اور تمہاری بیٹی کو اپنے باپ کے لیے۔ ہیر کی بات پر ہما کسی گہری سوچ میں ڈوب گئی۔ دیکھو ہما، میرا کام تمہیں سمجھانا تھا، آگے جو تمہیں بہتر لگے۔ ہیر ہما کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی۔ ہیر، ہاں، عروج کی آواز پر ہیر نے عروج کی طرف دیکھا۔ یار میری ایک کنفیوژن دور کر دو۔ کیسی کنفیوژن؟ یار یہ تم اتنی مشکل باتیں کیسے کر لیتی ہو؟ جبکہ عروج کی بات پر ہیر مسکرا دی۔ ہما، احمد کی آواز پر ہما رک گئی، جبکہ ہیر اور عروج کلاس کی طرف چل دی۔ بتایا نہیں تم نے؟ احمد نے سنجیدگی سے سوال کیا۔ کس بارے میں؟ ہما نے معصومیت سے سوال کیا۔ تم جانتی ہو میں کس بارے میں پوچھ رہا ہوں، احمد نظریں جھکا کر بولا۔ میں اپنے گھر والوں کو جواب دے چکی ہوں، ہما نظریں اٹھا کر بولی اور وہاں سے چل دی۔ جبکہ احمد نے پریشانی سے اسے جاتے ہوئے دیکھا۔ پتہ نہیں کیا جواب دیا، احمد پریشانی سے بولا۔ کسی کی رکتی ہوئی سانس نے چل پڑنا ہے، تمہیں تو بس ذرا ہنس کے بات کرنی ہے۔ مما، احمد گھر داخل ہوتے ہی صفیہ بیگم کو آواز دینے لگا۔ کیا ہوا؟ آتے ہی چلا کیوں رہے ہو؟ صفیہ بیگم کچن سے نکلتے ہوئے بولی۔ مما، ہما لوگوں کی طرف سے کیا جواب آیا؟ بیٹا ابھی تو انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا، صفیہ بیگم اپنے ہاتھ صاف کرتے ہوئے بولی۔ ماما آپ کال کر کے پتہ کریں، احمد بے چینی سے بولا۔ بڑی بے صبری ہو رہی ہے تمہیں، صفیہ بیگم احمد کو گھورتے ہوئے بولی۔ پلیز مما کال کریں نا، آپ میری پیاری مما نہیں ہیں؟ احمد صفیہ بیگم کے پاس بیٹھتا ہوا بولا۔ اچھا کرتی ہوں، زیادہ مکر لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اوکے آپ کال کریں، میں ابھی فریش ہو کر آیا، بس یہ سمجھے یوں گیا اور یوں آیا، احمد چٹکی بجاتے ہوئے بولا، جبکہ صفیہ بیگم احمد کی بےتابی پر ہنس دی اور احمد کی ہمیشہ خوشیوں کے لیے دعا کرتے ہوئے ہما کے گھر والوں کو کال کرنے چل دی۔ ماما کال کی آپ نے؟ احمد صفیہ بیگم کے روم میں داخل ہوتے ہوئے بولا۔ ہاں بیٹا کی کال، لیکن ماما لیکن کیا؟ بتائیں نا، احمد پریشانی سے بولا۔ وہ بیٹا، ماما وہ کیا؟ بولے بھی آپ مجھے ڈرا رہی ہیں، انہوں نے ہاں کر دی ہے رشتے کے لیے۔ کیا؟ ماما آپ سچ کہہ رہی ہیں؟ احمد شوق سا بولا۔ ہاں، صفیہ بیگم نے ہاں میں سر ہلایا۔ اوہ مائی گاڈ ماما، میں آپ کو بتا نہیں سکتا میں کتنا خوش ہوں، احمد صفیہ بیگم کو گول گول گھماتے ہوئے بولا۔ رب تمہیں ہمیشہ ایسے ہی خوش رکھے، صفیہ بیگم احمد کے سر پر بوسہ دیتے ہوئے بولی۔ ہیر جیسے ہی اپنے روم سے نکلی اس کا کسی سے تصادم ہوا۔ ہیر سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی۔ سوری، وجاہت جلدی سے پیچھے ہٹا اور ہیر کو اٹھانے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا۔ شکریہ، ہیر وجاہت کے ہاتھ کو اگنور کرتے اٹھ کھڑی ہوئی۔ کیسی ہو؟ ہیر وہاں سے جانے لگی کہ وجاہت کی بات سن کر رک گئی۔ آپ سے مطلب؟ ہیر کی بات پر وجاہت لب بھیج کر رہ گیا۔ وجاہت کو خاموش دیکھ کر ہیر وہاں سے چل دی، جبکہ وجاہت نے تعصب سے ہیر کو دیکھا۔ ہیر بچے، جی دادو۔ ہیر میں آج آپ سے کچھ مانگوں تو دو گی مجھے؟ دادو آپ ایسی باتیں کیوں کر رہی ہیں؟ آپ حکم کریں، ہیر جلدی سے بولی۔ بیٹا غلطی انسان سے ہوتی ہے، اور اگر انسان سے غلطی نہیں ہوگی تو اسے انسان کون کہے گا؟ سب سے پہلے غلطی آدم نے کی تھی، تو ہم بھی تو ان کی اولاد ہیں، ابن آدم ہیں، ہم غلطیاں ہماری وراثت میں شامل ہیں۔ جی دادو صحیح کہہ رہی ہیں آپ۔ بیٹا ایک انسان اگر غلطی کرے تو اسے اپنی غلطی کا احساس ہو جائے تو اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ صبح کا بھٹکا رات کو گھر آ جائے تو اسے بھٹکا نہیں کہتے، اور خدا بھی معاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ جانتی ہوں دادو، جانتی ہوں تو پھر وجاہت کو معاف کیوں نہیں کر دیتی؟
دادو یہ میرے بس میں نہیں، ہیر سر جھکا کر بولی۔ میں کوشش کرتی ہوں لیکن یہ نہیں کر پاتی۔ ہیر اگر آج تم ایک انسان کو معاف نہیں کر پا رہی تو اپنے رب سے کیسے معافی کی توقع رکھو گی؟ بی جان نے سوالی نظروں سے ہیر کو دیکھا۔ بی جان وہ رحمان ہے، ہیر نے ایک دلیل دی۔ بے شک وہ رحمان ہے لیکن وہ ساتھ میں یہ بھی تو کہتا ہے کہ تم زمین والوں پر رحم کرو، عرش والا تم پر رحم کرے گا۔ بی جان کی بات پر ہیر خاموش ہو گئی۔ دیکھو بیٹا، ہمارے معاشرے میں ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ وہ ایک برے انسان کو قبول ہی نہیں کرتی۔ وہ اچھا بننا چاہے تو اس کا ماضی اس کے منہ پر مار دیا جاتا ہے، اسے برا ہی کہا جاتا ہے چاہے وہ کچھ بھی کر لے، اور اسے مزید برا بننے پر مجبور کر دیتا ہے۔ اچھے کو تو ہر کوئی ہنس کر گلے لگا لیتا ہے، برے کو کوئی گلے نہیں لگاتا۔ اگر لوگ بروں سے پیار کرنا شروع ہو جائے تو معاشرے میں برائی ہی ختم ہو جائے۔ اور مت بھولنا کہ تم بھی یہی کر رہی ہو۔ میں مانتی ہوں کہ وجاہت غلط تھا، لیکن اگر اب وہ اچھا بننا چاہتا ہے تو اسے واپس برا بننے پر مجبور مت کرنا۔ بی جان یہ کہتے ہوئے ہیر کے پاس سے اٹھ گئی، جبکہ بی جان کی باتوں پر ہیر دہل کر رہ گئی۔ میں ہی رہ گئی، عروج منہ بنا کر بولی۔ مطلب؟ ہیر حیرانگی سے بولی۔ مطلب یہ کہ یہاں لوگوں کے دن طے ہو رہے ہیں اور ہمیں کوئی پوچھتا بھی نہیں۔ عروج کن اکھیوں سے ہما کی طرف دیکھ کر بولی، جبکہ ہیر نے اپنی مسکراہٹ سمیٹی۔ ارے یار، مجھے تو یہ سمجھ ہی نہیں آتی احمد کو اس میں پسند کیا آیا۔ میں مر گئی تھی کیا؟ عروج کی بات پر ہما نے اسے گھور کر دیکھا۔ چل اٹھ، چائے بنا کر لے آؤ۔ ہیر نے عروج کو وہاں سے چلتا کیا، ورنہ دونوں سے کچھ بعید نہ تھا لڑنا شروع کر دیتی۔ ماچس نہیں مل رہی، عروج نے کچن سے آواز دی۔ تو اپنی زبان سے کام چلا لے، تیری زبان کے ہوتے ہوئے بھلا ماچس کی کیا ضرورت؟ ہما تڑک کر بولی۔ کوشش تو میں نے بھی یہی کی تھی، عروج جل کر بولی۔ ویسے ہیر ہے تو بھی سنگل، عروج چائے بناتے ہوئے بولی۔ نہیں تو تمہیں کس نے کہا؟ ہیر نے سوال کیا۔ کیا مطلب؟ ہما اور عروج ایک ساتھ بولی۔ مطلب یہ کہ میں سنگل ہوں، بلکہ نکاح شدہ ہوں۔ ہیر بڑے سکون سے بولی۔ واٹ، یہ کیا کہہ رہی ہو؟ عروج پریشانی سے بولی۔ سچ کہہ رہی ہوں، تو نے ہمیں اپنی شادی پر بلایا بھی نہیں، ہما تعصب سے بولی۔ کب ہوا تیرا نکاح؟ بچپن میں، ہیر سر جھکا کر بولی جیسے کوئی گناہ سرزد کر لیا ہو۔ واٹ، بچپن میں؟ مطلب کیسے اور کیوں؟ ہما اور عروج کے سوالات پر ہیر نے انہیں مکمل بات بتا دی، سوائے اپنے ٹھکرانے کے، جبکہ ہما اور عروج ایک لمحے کے لیے خاموش رہ گئی۔ کتنے درد سہے تھے ان کی دوست نے، لیکن پھر بھی مسکراتی تھی، کسی کو کچھ محسوس نہیں ہونے دیتی تھی۔ کوئی اور لڑکی ہوتی تو دل برداشتہ ہو چکی ہوتی۔ کون ہے وہ خوش نصیب؟ عروج بات بدلنے کو بولی۔ اس سے پوچھو کہ وہ خوش قسمت ہے یا نہیں، یہ بات صرف ہیر سوچ سکی تھی۔ کہاں کھو گئی؟ عروج نے ہیر کو کندھے سے پکڑ کر ہلایا۔ ہاں کہیں نہیں، ہیر سنبھل کر بولی۔ تو پھر ہمیں ہمارے جیجا جی کا نام تو بتا دو، عروج شرارت سے بولی۔ وجاہت، ہیر نے یک لفظی جواب دیا۔ وہ وجاہت سر؟ ہما شوق کی سی کیفیت میں بولی۔ ہاں، ہیر نے پھر سے یک لفظی جواب پر اکتفا کیا۔ مطلب وجاہت سر تمہارے کزن ہیں؟ اب کی بار عروج بولی۔ ہاں، تم لوگ اتنی حیران کیوں ہو رہی ہو؟ ہیر ہما اور عروج کی طرف دیکھ کر بولی۔ یار، ان کے ساتھ تو تیرا 36 کا آنکڑا چل رہا ہے۔ تو پاگل، جہاں لڑائی ہوتی ہے وہاں پیار ہوتا ہے۔ ہیر کے بولنے سے پہلے عروج بولی۔ او آئی سی، تبھی تیری اور عبدالباسط کی لڑائی ہوتی رہتی ہے، ہما مزے سے بولی۔ شٹ اپ، وہ باجی کہتا ہے مجھے، مطلب کتنا اسٹوپڈ ہے نا؟ کس اینگل سے لگتی ہوں میں باجی؟ عروج منہ بنا کر بولی، جبکہ ہیر نے ان دونوں کا دھیان خود پر سے بھٹکنے پر خدا کا شکر ادا کیا۔ اس کو کیا ہوا ہے؟ ہما احمد کو دیکھ کر بولی۔ میں نے تو سوچا تھا کہ بہت خوش ہوگا، پر یہ تو مجھ سے بات ہی نہیں کر رہا۔ رب خیر کرے، ہما پریشانی سے بڑبڑائی، جبکہ ہما کے یوں بڑبڑانے پر احمد محظوظ ہوا۔ اتنی باتیں سنائی تھی اس دن محترمہ نے، اب اتنا کریڈٹ لینا تو میرا بھی بنتا ہے۔ احمد نے ہما کو دیکھ کر سوچا اور پھر اپنے موبائل میں مصروف ہو گیا، جبکہ ہما اپنے اگنور ہونے پر تل ملا کر رہ گئی۔ سمجھتا کیا ہے خود کو شوخا؟ میں جیسے اس سے بات کرنے کے لیے مری جا رہی ہوں، نہیں تو نہ صحیح۔ ہما احمد کو دیکھ کر بڑبڑائی پر انداز خود کو دلاسا دینے والا تھا۔ ہیر اپنے دھیان میں لائبریری جا رہی تھی کہ اچانک اس کا پاؤں مڑا اور نیچے بیٹھ گئی۔ ہیر، کیا ہوا؟ وجاہت جو ادھر سے گزر رہا تھا جلدی سے ہیر کی طرف بڑھا۔ میرا پاؤں، ہیر روتے ہوئے بولی۔ دکھاؤ تو، وجاہت ہیر کا پاؤں پکڑتے ہوئے بولا۔ نہیں چھوڑے، مجھے درد ہو رہا ہے، ہیر روتے ہوئے بولی۔ دیکھو سب ہماری طرف دیکھ رہے ہیں۔ وجاہت کے کہنے پر ہیر ارد گرد دیکھنے لگی کہ وجاہت نے اس کا ایک دم پاؤں پکڑ کر موڑ دیا۔ ہیر چلائی۔ صحیح ہو گیا پاؤں، وجاہت ہیر کو چپ کرواتا ہوا بولا۔
واؤ یہ تو ٹھیک ہو گیا، ہیر پاؤں کو ہلاتے ہوئے بولی۔ تھینک یو، ہیر اٹھ کر بولی، جبکہ وجاہت نے صرف مسکرانے پر اکتفا کیا۔ ہیر بیڈ پر لیٹی مسلسل بی جان کی باتیں سوچ رہی تھی۔ صحیح تو کہا تھا انہوں نے، اتنا بڑا کوئی گناہ تو نہیں کیا وجاہت نے جو اسے معافی نہ ملتی۔ اگر آج وہ وجاہت کو معاف نہ کر سکی تو کل اپنے رب سے کیسے معافی مانگے گی؟ ہیلو بی جان، ہیر نے بی جان کو کال کی۔ ارے بیٹا خیریت؟ اس وقت کال کی بی جان پریشانی سے بولی۔ بی جان وہ میں کیا وہ بیٹا وہ کیا؟ بی جان مجھے وجاہت کے بارے میں بات کرنی تھی۔ ہیر کی بات پر بی جان مسکرا دی۔ ہاں بیٹا بولو کیا بات ہے؟ بی جان میں اس رشتے کو ایک اور چانس دینا چاہتی ہوں، ہیر ہولے سے بولی۔ میں جانتی تھی میری بچی بہت سمجھدار ہے، بی جان مسکرا کر بولی۔ آج مجھے اپنی تربیت پر فخر ہو رہا ہے، لیکن بی جان کیا ہوا بیٹی؟ کیا ہوا بیٹا؟ میری کچھ شرطیں ہیں۔ کیسی شرطیں؟ بی جان پریشانی سے بولی۔ وجاہت کو سیریس ہونا پڑے گا اور اپنی رنگین طبیعت سے اجتناب کرنا پڑے گا۔ میں وجاہت کی رنگین طبیعت افورڈ نہیں کر سکتی۔ وجاہت تو کیا، میرا شوہر کوئی بھی ہوتا، میں اسے دوسری لڑکی کی زندگی خراب کرنے کی اجازت ہرگز نہ دیتی۔ ہیر تحمل سے بولی۔ اور میری محبت کا معیار یہ ہے کہ میرا ہمسفر بھی نمازی ہو۔ ٹھیک ہے بیٹا، میں وجاہت سے بات کروں گی، بی جان مسکرا کر بولی۔ کیا ہوا ہما، تم پریشان کیوں ہو؟ ہیر ہما کو پریشان دیکھ کر بولی۔ یار احمد کو پتہ نہیں کیا ہوا ہے، ہما اداسی سے بولی۔ کیا ہوا ہے؟ عروج آگے ہوتے ہوئے بولی۔ یار وہ صبح سے مجھے اگنور کر رہا ہے، سیدھے منہ سلام بھی نہیں کیا، ہما رونے والا منہ بنا کر بولی۔ ہاں تو صحیح کر رہا ہے، عروج مزے سے بولی۔ کیا مطلب تمہارا؟ ہما عروج کو آنکھیں دکھاتے ہوئے بولی۔ مطلب صاف ہے، اس دن تم نے اس کو اتنا بھاشن دیا بلا وجہ اپنا ایٹیٹیوڈ، تو اس کا بھی تو دکھانا بنتا ہے، عروج مزے سے بولی۔ کیا مطلب؟ ہما حیرانگی سے بولی۔ مطلب یہ کہ تم اسے سوری بولو۔ واٹ؟ سوری؟ اور وہ بھی میں؟ کبھی نہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ہما چیخ کر بولی۔ کیوں سوال پیدا نہیں ہوتا؟ سوری کرنے سے کوئی چھوٹا بڑا تو نہیں ہو جاتا۔ اگر ایک سوری کرنے سے کوئی رشتہ بچ جائے تو اس سوری سے بڑی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ غلطی ہر انسان سے ہوتی ہے، پر بہترین انسان وہ ہے جو اپنی غلطی کا اعتراف کر کے معافی مانگ لے۔ ہمارے پیارے نبی کا فرمان ہے کہ اگر معافی مانگنے سے تمہاری عزت نفس میں کمی آ جائے تو تمہاری وہ عزت میرے پاس امانت رہے گی، اور خدا کی قسم میں وہ قیامت کے دن تمہیں لوٹا دوں گا۔ اور ویسے بھی اگر تم سوری کر لیتی ہو تو اب پریشان نہ ہوتی۔ سوری نہیں تو پریشان ہو، اس کا مطلب یہی ہونا کہ معافی نہ مانگنے سے اور معاف نہ کرنے سے پریشانی بڑھنے کے علاوہ اور کچھ نہیں ملتا، اس لیے صبح احمد کو سوری کر لینا، ہیر ہما کو سمجھاتے ہوئے بولی۔ ہم ٹھیک ہے، ہما ہیر کی باتوں پر سر جھکا کر بولی۔ احمد تو اس کا ہونے والا شوہر تھا، پھر اسے معافی مانگنے میں کیا حرج تھا؟ وجاہت بی جان وجاہت کے روپ میں داخل ہوتے ہوئے وجاہت سے بولی۔ بی جان آپ یہاں؟ وجاہت بی جان کو دیکھ کر کھڑا ہوتا ہوا بولا۔ کیوں میں یہاں نہیں آ سکتی؟ ارے نہیں بی جان، آئیے نا، مجھے بلا لیتی، آپ نے اتنی مشقت کیوں کی؟ تمہیں ایک خوشخبری دینی تھی، سوچا خود دے کر آؤں۔ کیسی خوشخبری بی جان؟ وجاہت نے سوالی نظر سے بی جان کی طرف دیکھا۔ ہیر تمہیں ایک چانس دینے کو تیار ہے، بی جان یہ کہہ کر تھوڑا سا رکی۔ بی جان آپ سچ کہہ رہی ہیں؟ وجاہت خوشی سے بولا۔ ہاں لیکن کیا بی جان؟ وجاہت اب کی بار پریشانی سے بولا۔ ہیر نے شرط رکھی ہے کہ اسے دوسری لڑکیوں سے اپنے تعلقات ختم کرنے ہوں گے۔ کیا مطلب بی جان؟ کون سی لڑکیوں سے تعلقات اور کیسے تعلقات؟ وجاہت حیرانگی سے بولا۔ یہ تو تم جانو یا ہیر یا وہ لڑکیاں، مجھے کیا علم، بی جان شان بے نیازی سے بولی۔ اچھا ہاں اب میں چلتی ہوں، بی جان اٹھتے ہوئے بولی۔ مطلب محترمہ جیلس ہوتی ہے مجھے کسی اور کے ساتھ دیکھ کر، محبت کی پہلی نشانی ہے، وجاہت مسکرا کر بولا۔ لیکن اس نے مجھے دیکھا کس لڑکی کے ساتھ ہے؟ وجاہت سوچنے کے انداز میں بولا۔ میری تو کسی لڑکی سے دوستی بھی نہیں، شاید محترمہ غلط فہمی کا شکار ہو گئی ہے، کوئی نہیں، مل کر یہ غلط فہمی بھی دور کر لیں گے، وجاہت تخیل میں ہیر کو لاتے ہوئے بولا۔ احمد سنو، مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے، ہما نے احمد کو دیکھ کر آواز دی۔ ہائے اس طرز مخاطب پر کہیں مر ہی نہ جاؤ، احمد نے دل ہی دل میں کہا اور سوالی نظروں سے ہما کی طرف دیکھا اور خود کو مصروف شو کروانے کی کوشش کی۔ دیکھیے محترمہ، مجھے اس وقت ضروری کام ہے، آپ کی بات پھر سن لوں گا۔ احمد یہ کہہ کر ہما کی بات سنے بنا وہاں سے چل دیا، جبکہ ہما کیا ہوا؟ اب تمہارا منہ کیوں لٹکا ہوا ہے؟ عروج نے ہما کو دیکھ کر پوچھا۔ وہ احمد کا بچہ۔ واٹ؟ احمد کا بچہ بھی ہو گیا اور اس نے ہمیں بتایا بھی نہیں؟ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ وہ پہلے سے شادی شدہ ہے، اس نے تمہیں دھوکہ دیا، اس کی یہ مجال کہ میری دوست کے ساتھ دھوکہ کرے؟ عروج انتہائی ڈرامائی انداز میں بولی، جبکہ عروج کی باتوں پر ہما تل ملا کر رہ گئی۔
शट अप अरूज, हुमा गुस्से से बोली। ओके जानू, अरूज मुंह पर हाथ रख कर बोली। तू तो है ही मनहूस, कभी अच्छा ना बोलना, जब बोलना गलत ही बोलना। अरे भाई सच बोलती हूँ, सच तो कड़वा ही होता है, अरूज अपने होठों से उंगली हटाकर बोली और बात मुकम्मल करके दोबारा से उंगली अपने होठों पर रख ली। हाय लड़कियों, क्या हो रहा है? शेरी और अब्दुल बासित अरूज लोगों के पास बैठते हुए बोले। कंचे खेल रहे हैं, खेलोगे? अरूज दांतों की नुमाइश करके बोली, जबकि अरूज की बातें अब्दुल बासित और शेरी सटपटा गए। यार अरूज, मैं कुछ सोच रहा हूँ, शेरी अपनी पेशानी पर उंगली रखता हुआ बोला। क्या? कब? कैसे हुआ ये सब? अरूज परेशान सी सूरत बनाते हुए बोली। क्या हुआ? शेरी घबरा कर बोला। खुद ही तो कहा तुमने कि तुम सोच रहे हो और सोचने के लिए दिमाग की जरूरत होती है, जो मेरे मुताबिक तुम्हारे पास है ही नहीं, फिर सोचा कैसे? अब हर इंसान अपने मुताबिक ही सोचता है ना। तुम्हारे पास नहीं तो तुम्हें लगता है शेरी के पास भी नहीं। जवाब शेरी की बजाय अब्दुल बासित ने दिया। तुम्हारा कसूर नहीं है, आज नाश्ते में तुम्हें घर से जूते पड़े हैं। अरूज ने अपनी बेइज्जती का हिसाब बराबर किया। और मेरी भी सुन लो, मेरी बात तो रास्ते में ही रह गई। शेरी उनको लड़ते हुए देखकर बोला। हाँ बोलो। वो दोनों खामोश हो गए। अरूज, यार मैं सोच रहा हूँ कि तुम भी सिंगल हो, मैं भी सिंगल हूँ। हाँ तो? अरूज ने सवाली नजरों से शेरी को देखा। तो क्यों ना मौके पर चौका हो जाए? कैसा मौका? अरूज ने उलझकर शेरी को देखा। मतलब ये कि मेरी लाइफ पार्टनर के लिए भी सीट खाली है, तुम्हारी के लिए भी खाली है। ऐसा करते हैं कि मैं तुम्हारे लाइफ पार्टनर की सीट फिल कर देता हूँ, तुम मेरी के लिए कर दो। शेरी बड़े सुकून से बोला, जैसे कोई आम सी बात हो। तुम मुझे प्रपोज करने की बात कर रहे हो? अरूज शेरी की बात समझ कर बोली। नहीं तो तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है मैं तुम्हें प्रपोज करने की कोशिश कर रहा हूँ, जबकि हकीकत तो ये है कि मैं तुम्हें प्रपोज कर चुका हूँ। शेरी इंतहाई सुकून से बोला। शेरी की बात पर हुमा और अब्दुल बासित ने हुटिंग की, जबकि अरूज के तेवर देखकर शेरी ने वहां से दौड़ लगा दी। क्या हुआ, भाग क्यों रहे हो? शेरी अहमद शेरी को देखकर बोला। वो एक चुड़ैल मेरे पीछे पड़ी है, इसे बचकर भाग रहा हूँ, ये कहकर शेरी ने फिर से दौड़ लगा दी। कौन पड़ा है शेरी के पीछे? वो कह रहा है मेरे पीछे एक चुड़ैल पड़ी है, अहमद अरूज को रोक कर बोला। वॉट, इसने मुझे चुड़ैल कहा? अरूज गुस्से से बुड़बुड़ाई। क्या हुआ? अहमद ने पूछा। आप औरों की बजाय अपनी होने वाली बीवी पर ध्यान दें, अरूज तड़क कर बोली, जबकि अहमद हैरान सा खड़ा रह गया कि उसने ये क्या किया। जब समझ में आया तो अपनी होने वाली बीवी का दीदार करने को चल दिया। नाराजगी अपनी जगह, दीदार अपनी जगह। अब्दुल बासित मार्केट कुछ चीजें लेने गया था कि अचानक किसी से टकराया। अंधे हो क्या, दिखाई नहीं देता? वो लड़की चीख कर बोली। जहाँ देखो लड़कियों से टकराते रहते हो, अगर गलती से टकराते हो तो आज तक कभी किसी आंटी या किसी लड़के से क्यों नहीं टकराए? हमेशा लड़कियों को ही देखकर टकराते हो। जबकि अब्दुल बासित खामोशी से इसके हिलते हुए लब देख रहा था। ओ हेलो मिस्टर, मैं आपसे बात कर रही हूँ। उस लड़की के कहने पर अब्दुल बासित होश में आया। जी आपने मुझसे कुछ कहा? अब्दुल बासित ने मासूमियत से पूछा। छोड़ नुमाना, चल यहाँ से। नुमाना की दोस्त नुमाना को। हीर सुनो। जी, हीर रुक कर बोली। बीजान कह रही है आज घर आ जाना, और साथ उन्होंने कहा है कि मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूं। वजाहत रुक रुक कर बोला। जी अच्छा, हीर आहिस्ता से बोली और वहां से चल दी। भाग लो जितना भागना है, आना तो मेरे पास ही है ना? वजाहत हीर को जाते हुए देख कर बोला। चले? वजाहत गाड़ी स्टार्ट करते हुए बोला। हीर ने धीरे से सर हाँ में हिलाया। गाड़ी में मुकम्मल खामोशी थी। वजाहत ने हाथ बढ़ाकर म्यूजिक ऑन कर दिया। मुझे इश्क सिखाकर रुख मोड़ तो ना लोगे, रखो हाथ मेरे दिल पर, कहीं कभी छोड़ तो ना दोगे। गाड़ी में हल्का हल्का म्यूजिक गूंजने लगा। वजाहत ने एक चोर नज़र हीर पर डाली, लेकिन वो बाहर देखने में मसरूफ थी, तो वजाहत ने पूरा ध्यान ड्राइविंग की तरफ लगा दिया। आपने गाड़ी यहाँ क्यों रोकी? हीर एक रेस्टोरेंट के पास गाड़ी रुकते देखकर बोली। यहाँ हम मूवी देखेंगे, वजाहत सुकून लहजे में बोला। वॉट, यहाँ होटल में मूवी? हीर हैरानगी से बोली। अब तुमने सवाल ही ऐसा किया तो मैं जवाब भी ऐसा ही दूंगा ना। होटल आए हैं तो यकीनन खाना खाने आए होंगे। मुझे भूख लगी और तुमसे कुछ बात भी करनी है। घर जाकर बात कर सकते हैं। वजाहत हीर की बात अनसुनी करके होटल की तरफ बढ़ गया तो मजबूरन हीर को भी वजाहत के पीछे चलना पड़ा। अब क्या हुआ है? तुम्हारी तो दरीना ख्वाहिश पूरी हो गई है, हुमा अरूज को देखकर बोली। यार वो बात नहीं, अरूज मुंह बनाकर बोली। क्या मतलब? यार मतलब ये कि इतना फजूल तरीका प्रपोज करने का। क्या क्या ख्वाब थे मेरे? अरूज उदासी से बोली। बाजी ख्वाबों की दुनिया से बाहर निकल आई, हकीकी दुनिया है, हुमा अरूज के सर पर चपत लगाकर बोली। वैसे इसके अलावा तो कोई और मसला नहीं? फोन के स्पीकर से अचानक शेरी की आवाज़ गूंजी। ये क्या था? अरूज हैरानगी से बोली। यार मुझे शेरी ने फोर्स किया था, हुमा मासूमियत से बोली, जबकि अरूज ने हुमा को घूर कर देखा और हुमा के हाथ से फोन पकड़कर कॉल बंद कर दी। वजाहत और हीर टेबल पर आमने सामने बैठे थे।
بولے کیا بات کرنی ہے؟ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد ہیر بولی اتنی بھی کیا جلدی ہے، پہلے کھانا آرڈر کر لیں، بہت بھوک لگی ہے۔ وجاہت ارد گرد دیکھتے ہوئے بولا۔ وجاہت کی بات پر ہیر خاموش ہو گئی۔ تم نے بھی جان سے یہ کیوں کہا کہ میں دوسری لڑکیوں کو چھوڑ دوں؟ وجاہت کھانا آرڈر کرنے کے بعد بولا۔ کیوں مشکل لگ رہا ہے؟ ہیر برجستہ بولی۔ نہیں، میرا مطلب وہ نہیں تھا، وجاہت صفائی پیش کرتے ہوئے بولا۔ تو کیا مطلب تھا آپ کا؟ آپ خود ہی بتا دیں، ہیر آئی برو اچکا کر بولی۔ میرا مطلب یہ تھا کہ میرا کسی لڑکی سے کوئی تعلق نہیں۔ تو پھر تم نے ایسا کیوں کہا؟ اور مسٹر وجاہت، آپ تو جھوٹ بھی بہت اچھا بول لیتے ہیں۔ یقین کریں اس وقت میں آپ کے جھوٹ پر یقین کر چکی ہوتی اگر میں نے سب اپنی آنکھوں سے نہ دیکھا ہوتا۔ ہیر طنز کے تیر چلاتے ہوئے بولی۔ ارے یار، کیا دیکھا ہے مجھے بھی تو بتاؤ، اب کی بار وجاہت جھنجھلا کر بولا۔ اس سے پہلے کہ ہیر کچھ بولتی ویٹر کھانا سرو کرنے لگا۔ ویٹر کو دیکھ کر ہیر خاموش ہو گئی۔ واو، کافی اچھی پڑھائی کر رہی ہو ہیر۔ ہیر کے بولنے سے پہلے نمانہ ہیر کے ٹیبل پر آ کر بولی۔ آپ یہاں؟ ہیر نمانہ کو دیکھ کر کھڑے ہوتے ہوئے بولی۔ ہاں میں تو یہاں اپنی دوستوں کے ساتھ آئی تھی، پر مجھے نہیں پتا تھا کہ تم یہاں ڈیٹ پر آئی ہو۔ نمانہ نخوت سے بولی۔ تم جیسی لڑکیوں کو اچھے سے جانتی ہو، بظاہر تو بڑی نیک بنتی ہو، لیکن مس نمانہ، منہ سنبھال کر بات کریں۔ میں آپ کو بہت پہلے ہی تنبیہ کر چکا ہوں کہ مجھ سے اور ہیر سے دور رہیں، لیکن شاید آپ کی اوپر والی کھوپڑی خالی ہے جو کوئی بات سمجھ نہیں آتی آپ کو، اور ہیر کی ڈیٹ پر آنے سے کوئی مسئلہ آپ کو اور وہ اپنے شوہر کے ساتھ آئی ہے، کسی غیر کے ساتھ نہیں، اور بھی جانتی ہے، اس لیے آئندہ ہیر کے کردار پر بات کرنے سے پہلے ایک دفعہ اپنی طرف دیکھ لیجیے گا۔ آج کے بعد آپ نے ہیر سے ایسے بات کی تو میں بھول جاؤں گا کہ آپ میری کزن ہیں۔ نمانہ اپنی انسلٹ پر غصے سے وہاں سے واک آؤٹ کر گئی، جبکہ ہیر حیرت کا مجسمہ بنے سب دیکھ رہی تھی۔ وجاہت نے بازو سے ہیر کو پکڑ کر اٹھایا اور پانی دیا۔ ہیر ایک ہی سانس میں سارا پانی پی گئی۔ چلو کھانا کھا لو، وجاہت نے بات بدلتے ہوئے بولا۔ مجھے بھوک نہیں، گھر چلے، ہیر خود پر قابو پاتے ہوئے بولی۔ اوکے چلو، وجاہت ہیر کی طبیعت دیکھ کر بولا۔ وجاہت ٹیبل پر بل رکھ کر ہیر کا ہاتھ پکڑ کر وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ احمر بات سنو، ہما احمر کے سامنے آتے بولی۔ جی بولے، احمر بےرحمی سے بولا۔ سوری، ہما نظر جھکا کر بولی۔ وہ کس لیے؟ احمر سنجیدگی سے بولا۔ وہ اس نے دن میں اتنی بدتمیزی کی تھی نا اس دن میں نے، اسی لیے۔ اوہ، تو آپ کو یاد ہے کہ آپ نے بدتمیزی کی تھی؟ میں نے تو سوچا تھا آپ اب تک بھول چکی ہوں گی، احمر طنزیہ انداز میں بولا۔ وہ اس دن میں غصے میں سب کہہ گئی تھی، اب سوری تو بول رہی ہوں۔ شکریہ محترمہ، آپ نے سوری بولا، میں آپ کا یہ احسان کبھی نہیں اتار پاؤں گا۔ اتنی بڑی کرم نوازی کی آپ نے۔ آپ مجھے بتاتی جو آ کر آپ کے قدموں میں گر کر معافی مانگتا۔ تمیز سے زیادہ فری ہو رہے ہو، سوری کر رہی ہوں تو اوپر باتیں سنا رہے ہو، نہیں تو نہ صحیح بھاڑ میں جاؤ، عزت ہضم ہی نہیں ہو رہی تمہیں، ہما غصے سے بولی، جبکہ ہما کی بات پر احمر گڑبڑا گیا اور محسوس کیا کہ وہ زیادہ ہی بول گیا۔ ارے یار سنو، تو مذاق کر رہا تھا، احمر جلدی بولا۔ اگر یہ مذاق تھا تو بہت ہی گھٹیا مذاق تھا، ہما چڑ کر بولی۔ وہ میں ناراض تو نہیں تھا، نہ ہی غصہ تھا، میں نے سوچا چلو عزت مل رہی ہے تو تھوڑا بھاؤ کھا لیتے ہیں، پر میں یہ بھول گیا تھا تم جنگلی بلی ہو۔ واٹ؟ تم نے مجھے جنگلی بلی بولا؟ ہما غصے سے بولی۔ نہیں، میں تو اپنی فیوچر وائف کو بولا ہے۔ تمہیں کوئی پرابلم؟ احمر آئی برو چکا کر بولا۔ نہیں تو، ہما تندی سے بولی۔ لیکن جیسے ہی احمر کی بات سمجھ میں آئی تو ہما نے احمر کو گھور کر دیکھا، جبکہ احمر نے کہکا لگایا۔ کلاس سٹارٹ ہونے میں بھی 10 منٹ تھے، لیکن ساری کلاس روم میں موجود تھی، کیونکہ نیکسٹ کلاس سر عاصم کی تھی، اور سر عاصم 1 منٹ لیٹ آنے پر بھی کلاس میں آنے کی اجازت نہیں دیتے۔ سب اپنے اپنے خوش گپوں میں مصروف تھے۔ لیڈیز اینڈ جینٹلمین، شیری اسٹیج پر کھڑا ہو کر بولا۔ شیری کی آواز پر مڑ کر سب نے شیری کو دیکھا۔ اروج، ول یو میری می؟ شیری اروج کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر بولا۔ شیری کی بات پر سب نے ہوٹنگ کی اور اروج کو یس کہنے کا بولا۔ بولو اروج، کیا میری ہمسفر بننا پسند کرو گی؟ بولو میری زندگی کو خوبصورت بناؤ گی؟ شیری کی بات پر اروج نے ہاں میں سر ہلایا اور اپنا ہاتھ شیری کے ہاتھ میں رکھ دیا۔ ساری کلاس ہوٹنگ کر رہی تھی۔ چلو سب مبارکباد دو، مس اروج ساری عمر کے لیے میرا سر درد بننے کو تیار ہے، شیری شرارت سے بولا۔ شیری کی بات پر اروج نے شیری کو گھورا، جبکہ باقی ساری کلاس نے کہکے لگائے۔ آئی تھنک یہ یونیورسٹی نہیں ہے، کوئی لو سائٹ ہے۔ آج احمر اور ہما کے نکاح کی سرمنی تھی، تیاریاں زور و شور سے ہو رہی تھی۔ ہیر اور اروج ایک دن پہلے ہی ہما کے گھر موجود تھی، جبکہ عبدالباسط اور شیری بارات کے ساتھ آ رہے تھے۔ ہما نے ریڈ میکسی پہنی تھی، لائٹ سے میک اپ کے ساتھ ہما بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ واو مس امائمہ، آپ کے ہاتھوں میں تو جادو ہے، اروج پارلر والی کو دیکھ کر بولی۔ آپ نے تو اس چڑیل کو پری بنا دیا، اروج ہما کو تنگ کرنے کی خاطر بولی، جبکہ ہما نے اروج کو گھورا۔ ہما بہت پیاری لگ رہی ہو آج تو، احمر گیا۔ ہیر بھی ہما کو تنگ کرتے ہوئے بولی۔ ہیر کی بات پر ہما بلش کر گئی۔ اوئے ہوئے، یہاں تو شرمایا جا رہا ہے،
آج احمد تو بچ نہیں سکے گا، عروج مزے سے بولی۔ لگتا ہے بارات آ گئی ہے، ہیر باہر سے آتی آوازوں کو سن کر بولی۔ ہاں مجھے بھی لگ رہا ہے، چلو چل کر دیکھتے ہیں، ہیر عروج کی بات کی تائید کرتے ہوئے بولی، اور دونوں باہر کی طرف چل دی۔ ہما تم نہیں چلو گی اپنی بارات دیکھنے؟ عروج آنکھوں میں شرارت لیے بولی۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے، ہما اپنی خفت مٹانے کو بولی۔ ہیر اور عروج دونوں ہی ہما جیسی ہی میکسی پہنی ہوئی تھی، لیکن ان دونوں کی میکسی بلیک تھی۔ لائٹ میک اپ کے ساتھ دونوں بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ ارے یار دیکھو، آج تو تیرا ویلکم کرنے پریاں ہوتی ہیں، شیری عروج کو دیکھتے ہوئے احمد کے کان میں گھس کر بولا۔ ہاں تجھے تیری والی نظر آ گئی ہے نا، اس لیے پریاں نظر آ رہی ہے، میری والی تو پتہ نہیں کدھر ہے۔ احمد منہ بنا کر بولا۔ صبر رکھو، تجھے تیری والی نظر آ جائے گی، ایک میں ہی ہوں جس کے والی نظر نہیں آنے والی، عبدالباسط منہ بنا کر بولا۔ عبدالباسط کی بات پر احمد اور شیری دونوں نے اپنی بتی سی دکھائی۔ ہیر پھولوں کی پلیٹ اٹھائے اپنے دھیان میں چل رہی تھی کہ اچانک اس کا پاؤں لڑکھڑایا۔ اس سے پہلے کہ وہ گرتی کسی نے اسے تھام لیا۔ ہیر نے آنکھیں کھول کر دیکھا، آنکھیں کھول کر اس گرنے سے پہلے بچانے والے مسیحا کو دیکھا۔ آپ؟ ہیر یکدم بولی۔ جی میں، پر مجھے دیکھ کر اتنی حیران کیوں ہو رہی ہو؟ کیا مجھے دیکھ کر اچھا نہیں لگا؟ وجاہت نے جاذبیت سے پوچھا۔ نہیں تو ایسی تو کوئی بات نہیں، پر آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ شادی پر آیا ہوں، وجاہت اپنے بالوں پر ہاتھ پھیرتا ہوا بولا۔ لیکن آپ کو یہاں بلایا کس نے؟ میری سالی کی شادی ہے تو اسی نے بلایا ہے، پر تم نے بلانا ضروری نہیں سمجھا مجھے؟ مطلب ہما نے؟ ہیر حیرانی سے بولی۔ جی ہما نے، وجاہت مزے سے بولا۔ بہت خوبصورت لگ رہی ہو، وجاہت ہیر کے چہرے سے بالوں کی لٹ ہٹاتے ہوئے بولا۔ وجاہت کی بات پر ہیر سر جھکا گئی۔ آہا، میں تو سمجھا تھا کہ تم بس لڑنا جانتی ہو، مجھے کیا پتا تھا تم اتنا پیارا بلش بھی کرتی ہو، وجاہت ہیر کو تنگ کرتے ہوئے بولا۔ وہ مجھے ہما بلا رہی ہے، ہیر وہاں سے کھسکنے میں ہی بھلائی جانی تھی۔ نکاح بخیر و خوبی انجام پایا تھا اور اب دوسری رسمیں شروع ہو چکی تھی۔ دودھ پلائی کی رسم عروج اور ہیر دونوں نے مل کر کی تھی۔ میں تو دودھ پیتا ہی نہیں، وہ بھی اتنا مہنگا دودھ۔ نو، جیسے ہی عروج نے دودھ کا گلاس احمد کی طرف بڑھایا، احمد نے دودھ پکڑنے سے صاف انکار کر دیا۔ او اچھا، لیکن ہمارے ہاں رسم ہے کہ جب تک دودھ پلائی کی رسم نہ ہو جائے تب تک دلہن کو باہر لے کر نہیں آتی۔ ہیر ایک ادا سے بولی۔ اوئے احمد، پی لے دودھ، آج تو یہاں خاموش لوگ بھی بولنے لگ گئے ہیں۔ اب تمہاری بھلائی اسی میں ہے کہ عزت سے دودھ پی لو، کہیں ایسا نہ ہو کہ اپنی دلہن سے ہی ہاتھ دھونا پڑ جائے۔ عبدالباسط ہیر کی بات سن کر بولا۔ ویسے مجھے یہ دودھ بہت پسند ہے، وہ بھی جب اتنی خوبصورت لڑکیاں دودھ لے کر آئے، شیری شرارت سے بولا۔ خوبصورت لڑکیوں کے ہاتھ سے دودھ پینے کے لیے اپنا آپ بھی خوبصورت ہونا ضروری ہے، عروج برجستہ بولی۔ عروج کی بات پر شیری کھسیا کر رہ گیا۔ چل ہو گئی تیری، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، عبدالباسط شیری کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر بولا۔ چلے پھر، میرے بارے میں کیا خیال ہے؟ وجاہت شیری کے ساتھ کھڑے ہوتے ہوئے بولا۔ میں تو پی سکتا ہوں دودھ، عروج وجاہت کو دیکھ کر خاموش ہو گئی۔ میرے خیال میں آپ نے سنا نہیں، خوبصورت لڑکیوں کے ہاتھ سے دودھ پینے کے لیے خوبصورت ہونا ضروری ہے، اب کی بار ہیر بولی۔ ایک منٹ، اگر آپ اس وقت آپ خود کو خوبصورت سمجھ رہے ہیں تو یقین مانیں یہ آپ کی خوش فہمی کے سوا کچھ نہیں، ہیر حساب برابر کرتی بولی۔ احمد یار، میرا خیال ہے دودھ پی لینے میں ہی تیری بھلائی ہے، عبدالباسط بولا۔ عبدالباسط کی بات پر احمد نے دودھ کا گلاس پکڑ لیا۔ چلے اب نکالے 1,00,000 روپیہ، عروج احمد کو دودھ پیتا دیکھ کر بولی۔ واٹ، یہ گلاس 1,00,000 روپے کا؟ احمد حیرانگی سے بولا۔ ارے نہیں، صرف گلاس ہی نہیں، اس میں موجود دودھ بھی، ہیر برجستہ بولی۔ پر کچھ تو رعایت کی جائے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دلہن یہاں آ جائے تو جلدی نکالیں پیسے۔ یار میں بھی تم لوگوں کا دوست ہوں، احمد بیچارگی سے بولا۔ صرف یونیورسٹی میں، عروج نے دوبدو جواب دیا۔ احمد نے بالآخر ہار مانتے ہوئے 1,00,000 روپیہ عروج اور ہیر کو تھما دیا۔ یہ ہوئی نا بات، عروج چہک کر بولی۔ نمانا یار، تو شراب کے پیچھے بھاگ رہی ہے، نمانا کی دوست نمانا کو سمجھاتے ہوئے بولی۔ وجہ صرف میرا ہے، صرف اور صرف میرا، سمجھی تم؟ نمانا غصے سے بولی۔ دیکھو نمانا، تمہاری چائے اس بلبلے کی مانند ہے جس کو چھونے کی چاہ میں ہاتھ تو بھیگ سکتے ہیں مگر ہاتھ کچھ نہیں آئے گا۔ وہ لڑکا جو اس دن ملا تھا تجھ سے، اس میں کیا کمی ہے؟ محبت کرتا ہے وہ تم سے؟ نمانا کی دوست عبدالباسط کی بات کرتے ہوئے بولی۔ ہاں صحیح کہہ رہی ہو تم، وہ کام کا آدمی ہے، نمانا کچھ سوچ کر بولی۔ ہیر کل واپس آ گئی ہے، اب ولیمے کے لیے جانا تھا۔ ہیر تیار ہو رہی تھی کہ وہاں نمانا چلی آئی۔ ہیر کہاں جا رہی ہو؟ وہ آپی میری دوست کی شادی ہے تو وہاں جا رہی ہوں۔ میں بھی چلوں تمہارے ساتھ؟ نمانا نے پوچھا۔ جی آپی ضرور، ہیر اس کی کایا پلٹنے پر حیران ہوئی۔ اوکے، میں تیار ہو کر آتی ہوں۔ اوکے آپی، ہیر مسکرا کر بولی۔ ہیر تیار کھڑی تھی کہ وجاہت وہاں آ گیا۔ چلنا نہیں؟ وجاہت نے پوچھا۔ جانا ہے تو چلو پھر، وجاہت نے گاڑی کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ وہ آپی آ جائیں۔ کون سی آپی؟ وجاہت نے مڑتے ہوئے سوال کیا۔ آپی نمانا۔ واٹ، وہ ادھر کیا لینے جائے گی؟ وجاہت نے حیران ہو کر پوچھا۔ پتہ نہیں، پر جانے کو کہہ رہی تھی تو میں منع نہیں کر سکی۔ اچھا، ویسے تو
تمہارے سامنے پہلے ہی چاروں شانے چت ہو چکا ہوں میں، پھر اتنا تیار ہو کر مجھ معصوم پر ظلم کیوں کرتی ہو؟ وجاہت شوق سا بولا۔ جی ہاں جی، وہ آپ ہی آ گئی ہے، ہیر نمانہ کو دیکھ کر بولی۔ نمانہ فرنٹ سیٹ پر بیٹھنے کے لیے آگے بڑھی کہ وجاہت نے ہیر کا ہاتھ پکڑ کر ہیر کو فرنٹ سیٹ پر بٹھا دیا۔ وجاہت کی اس حرکت پر نمانہ دل ملا کر رہ گئی، جبکہ ہیر پریشان سی بات کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ بیٹھ جاؤ آج کے دن وجاہت کے ساتھ، اس کے بعد یہاں میں ہی بیٹھوں گی، نمانہ نخوت سے بولی۔ ہما پنک کلر کی ساڑی لائٹ میک اپ کے ساتھ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ کیسی ہو؟ ہیر ہما کے گلے لگتے ہوئے بولی۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، تم اتنا لیٹ کیوں آئی ہو؟ ہما ناراضگی سے بولی۔ سوری یار، ان سے ملو، یہ میری آپی ہیں، ہیر نمانہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی۔ ہائے، ہما مسکرا کر بولی۔ ہائے کیسی ہو؟ نمانہ مزاحی سے بولی۔ ٹھیک، جبکہ ہما خوش دلی سے بولی۔ یہ عروج کدھر ہے؟ ہیر نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ پتہ نہیں، یہیں کہیں ہوگی شیری کے ساتھ، ہما مسکرا کر بولی۔ اوکے، میں دیکھتی ہوں اس کو۔ ہیر یہ کہتے ہوئے اسٹیج سے نیچے اتر گئی۔ آپ یہاں؟ عبدالباسط نمانہ کو دیکھتے ہوئے بولا۔ جی کیوں، میں یہاں نہیں آ سکتی؟ نمانہ مسکرا کر بولی، جبکہ عبدالباسط پریشان سا نمانہ کی مسکراہٹ سمجھنے لگا۔ کل تک تو وہ اس کو کھانے کو توڑتی تھی اور آج مسکرایا جا رہا تھا، رب خیر کرے۔ کیا ہوا؟ کہاں کھو گئے؟ آپ کی خوبصورتی کو دیکھ کر تو کہیں بھی کھویا جا سکتا ہے، پھر میں کیا چیز ہوں؟ عبدالباسط مسکرا کر بولا۔ ہوں لوفر، نمانہ نے دل میں سوچا، جبکہ بظاہر مسکرا دی۔ بہت محبت کرتے ہو مجھ سے؟ نمانہ ایک ادا سے بولی۔ خود سے بھی زیادہ، پر محبت تو امتحان مانگتی ہے، ہر امتحان کے لیے تیار ہوں۔ ٹھیک ہے، پھر میرا ایک کام کرنا ہوگا۔ آپ حکم کریں، عبدالباسط جاذبیت سے بولا۔ سوچ لو۔ اب کیا سوچنا؟ عبدالباسط برجستہ بولا۔ ٹھیک ہے، تمہیں ہیر اور وجاہت کو علیحدہ کروانا ہوگا، جس دن وہ علیحدہ ہو جائیں گے اس دن یہ نمانہ تمہاری۔ لیکن کچھ نہیں، مجھے پانے کے لیے یہی شرط ہے، سوچ لو۔ ٹھیک ہے، منظور ہے مجھے، پر اس کے لیے مجھے کیا کرنا ہوگا؟ عبدالباسط کچھ سوچ کر بولا۔ عبدالباسط کی بات پر نمانہ عبدالباسط کو آج کا پلان سمجھانے لگی۔ اوکے، ایسا ہی ہوگا، عبدالباسط بولا۔ اوکے، نمانہ مسکرا دی۔ ہمارے بھی دن آئیں گے شیری، عروج کو دیکھتے ہوئے بولا۔ ہاں، جب ڈاکٹر کہیں گے ان کو گھر لے جاؤ، ان کا وقت آ گیا ہے، عروج نے منہ بگاڑ کر جواب دیا۔ عروج کی بات پر سب نے کہکے لگایا، جبکہ شیری دل محسوس کر کے رہ گیا۔ ویسے یار، یہ لڑکے 2 دن سے میک اپ کر کے ہمیں لفٹ نہیں کروا رہی، بس کل ہی کا دن ہے، پھر دیکھنا اپنی اصلی حلیہ میں واپس آ جائیں گی، شیری جل کر بولا۔ جس مرضی حلیے میں رہے، تم لوگوں کے لیے نو لفٹ کا ہی بورڈ ہے، عروج نے بھی حساب برابر کیا۔ ہیر آ جاؤ اوپر، برائڈل روم میں پھول لے آؤ۔ ہیر جاؤ اوپر، برائڈل روم سے پھول لے آؤ۔ پر آپی، وہاں کس نے رکھے؟ ہیر نے سوال کیا۔ وہ میں نے غلطی سے رکھ دی، نمانہ بولی۔ اوکے آپی، میں لے کر آتی ہوں۔ نمانہ نے باسط کو برائڈل روم جانے کا میسج کیا۔ ہیر جیسے ہی پھول لے کر واپس مڑی، عبدالباسط آپ؟ ہیر عبدالباسط کو برائڈل روم میں دیکھ کر حیران ہوئی۔ جی، مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ کیا بات کرنی ہے؟ ہیر حیران ہوئی۔ بہت یقین تھا نا تمہیں اپنی ہیر پر، آؤ میں تمہیں اس کی اصلیت دکھاؤں۔ 10 جگہ افیئر چلا رہی ہے، نمانہ وجاہت کے سامنے آتی نخوت سے بولی۔ کیا مطلب تمہارا؟ اور مجھے ہیر پر یقین ہے، میرے راستے سے ہٹو۔ ابھی دیکھتے ہیں کتنا یقین ہے، نمانہ وجاہت کا ہاتھ پکڑتے ہوئے بولی، اسے برائڈل روم کی طرف لے گئی۔ عبدالباسط نے جب باہر سے شور کی آواز سنی تو جلدی سے ہیر کا ہاتھ پکڑ لیا۔ ہیر دراصل بات یہ ہے، یہ دیکھو ہیر کی اصلیت، نمانہ دروازہ کھول کر بولی، جبکہ ہیر وجاہت کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ وجاہت ایسی کوئی بات نہیں، ہیر آگے بڑھ کر بولی۔ بس زیادہ نیک پروین نہ بنو، تمہاری سچائی سامنے آ گئی ہے اب، نمانہ نخوت سے بولی۔ وجاہت کچھ دیر یہ سب دیکھتا رہا۔ یار چیز کیا ہو تم، اتنی گھٹیا حرکتیں کرتے شرم نہیں آتی تمہیں؟ وجاہت غصے سے کرایا۔ نمانہ نے فاتحانہ نظروں سے ہیر کو دیکھا۔ نمانہ، میں نے تمہیں پہلے بھی منع کیا تھا مجھ سے اور ہیر سے دور رہنا، پر پیار کی زبان تو شاید تمہیں سمجھ نہیں آتی۔ وجاہت ہیر کے کندھے پر بازو پھیلاتا ہوا بولا۔ تمہیں کیا لگتا ہے تمہاری سو کال گھٹیا حرکت کو میں سمجھ نہیں پاؤں گا؟ ارے بیوقوف، سمجھ رکھا ہے کیا؟ میں ہیر سے محبت نہیں، عشق کرتا ہوں۔ تو جیسے عشق میں شک کی گنجائش نہیں ہوتی، ویسے عشق میں شک کی بھی گنجائش نہیں ہوتی، اور تمہاری ان حرکتوں سے ہمارا تو کچھ نہیں ہونے والا، انفیکٹ ہمارا رشتہ اور مضبوط ہوگا، لیکن تم انسانیت کے معیار سے بھی نیچے گر جاؤ گی۔ عورت کا معیار اس لیے نہیں بولا کیونکہ تم جیسی عورتیں عورت کا معیار کہاں جانتی ہو، وجاہت نخوت سے بولا۔ تھینک یو یار، وجاہت عبدالباسط کے گلے مل کر بولا۔ تم جیسے دوست قسمت والوں کو ملتے ہیں، اور یقین جانو ہیر بہت خوش قسمت ہے کہ تم جیسا دوست ملا، وجاہت مسکرا کر بولا۔ ہیر اور نمانہ ہونکوں کی طرح وجاہت کی بات سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ جب عبدالباسط کو تم نے یہ سب کرنے کا کہا تھا تو اس نے سب لفظ بہ لفظ آ کر مجھے بتایا، تو یہ سب ڈرامہ رچانے کو اسے میں نہیں کہا تھا، کیونکہ میں تمہیں سبق سکھانا چاہتا تھا کہ تمہارا حسن بقول تمہارے کسی کام کا نہیں،
اس سے نہ تو تم ہماری محبت پر وار کر پائی اور نہ ہی باسط کی دوستی پر، الٹا خود ہی ذلیل ہوئی۔ وجاہت غصے سے بولا اور ہیر کا ہاتھ پکڑ کر وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ آئی ایم سوری نمانا، محبت اپنی جگہ، لیکن میں اپنی دوست کی زندگی برباد نہیں کر سکتا۔ تم جانتی ہو جس وقت کوئی رشتہ ساتھ نہ دے اس وقت ایک واحد رشتہ دوست کا ہی ہوتا ہے جو ساتھ دیتا ہے، اور میں اپنی دوستی کو غدار نہیں کر سکتا۔ میں محبت میں سر جھکانے کا قائل نہیں ہوں بلکہ عزت کے بدلے عزت کا قائل ہوں۔ اگر ہیر مجھے عزت دے رہی تھی تو میں اس کی عزت کو کیسے تار کر سکتا تھا؟ آج اگر میں تمہارا ساتھ دے دیتا تو دوستی کا رشتہ بدنام ہو جاتا، جو میں ہرگز نہیں چاہتا تھا، کیونکہ میرے قریب دوستی ہی سب رشتوں سے پاک رشتہ ہے۔ عبدالباسط یہ کہہ کر باہر چلا گیا جبکہ نمانا نیچے بیٹھتی چلی گئی۔ شراب کے پیچھے بھاگنے کا انجام یہی ہوتا ہے۔ اس نے قسمت پر یقین نہ کیا تو خود قسمت بنانی چاہیے، وہ بھی کسی اور کی چیز چھین کر، لیکن شاید وہ بھول چکی تھی خدا کی لاٹھی بے آواز ہے، اور شاید اب آگہی کا وقت آ چکا تھا۔ سب ایک دوسرے کو تنگ کرنے میں اور ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے میں مصروف تھے، ہر طرف کہکے گونج رہے تھے، مکمل منظر تھا، ہر کوئی خوش تھا، بے فکری سے کہکے لگا رہا تھا، لیکن کہیں احتساب کا وقت آ گیا تھا۔ دوسروں کی خوشیاں چھیننے والوں سے آج رب نے خوشیاں چھین لی تھی۔ ایسے لوگوں کو نہ تو محبت راس آتی ہے نہ رشتے، اور پھر جب جس چیز کی ناقدری کی جائے رب وہ چیز چھین لیتا ہے۔ یوں نمانا سے بھی چھین لیا گیا اس کے رشتے، اس کی محبت، اور اب اس کے ہاتھ میں سوائے پچھتاوے کے کچھ بھی نہیں بچا تھا۔ تھینک یو وجاہت۔ ہیر اپنے ہنستے کھیلتے دوستوں کی طرف دیکھ کر وجاہت سے مخاطب ہوئی۔ کس لیے؟ مجھ پر یقین کرنے کے لیے۔ نہیں ہیر، یہ تو میری محبت کا امتحان ہے، مجھے تو خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ میں اپنی امتحان میں پورا ہو گیا، ورنہ بہت سے لوگ تو ڈگمگا جاتے ہیں۔ وجاہت مسکرا کر بولا۔ ہیر نے مسکرا کر اپنا سر وجاہت کے کندھے پر رکھ دیا۔ ہیر کے یوں سر رکھنے پر وجاہت ہولے سے گنگنایا۔ مکمل 2 ہی دانوں پر تسبیح محبت ہے، جو آئے تیسرا دانہ یہ محبت ٹوٹ جاتی ہے۔ متعین وقت ہوتا ہے محبت کی نمازوں کا، ادا جن کی نکل جائے قضا بھی چھوٹ جاتی ہے۔ محبت کی نمازوں میں امامت ایک کو سونپے، اسے تکنے سے نیت ٹوٹ جاتی ہے۔ محبت دل کا سجدہ ہے جو ہے توحید پر قائم، نظر کی شرک والوں سے محبت روٹھ جاتی ہے۔ واو، مزے کا تھا۔ وجاہت کی یوں غزل کرنے پر وہ مسکرا دی اور رب کا اتنی خوبصورت زندگی دینے پر شکر ادا کرنے لگی۔ سنو، وجاہت دھیرے سے بولا، اب تو میرے عشق سے وحشت نہیں ہوتی تمہیں؟ وجاہت ہیر کے الفاظ یاد کرتا ہوا بولا، نہیں، اب وحشت سے محبت ہونے لگی ہے۔ ہیر نے بھی مسکرا کر جواب دیا اور دونوں ہاتھ پکڑ کر آگے بڑھ گئے، کیونکہ وہ جانتے تھے بدگمانی کے سائے چھٹ چکے تھے اور ایک خوبصورت زندگی ان کی منتظر تھی۔ ختم شدہ۔